शुक्र उस परवरदिगार दा जिसने सानू मुसलमान बनाया और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उम्मती बनाया। और इस दौर के अंदर ख्वाजा मुहम्मद शफी लजपाल जैसा सानू मुर्शद मिले तो ज़ात दे करो हाय सामने गुजारिश है। मशहूर साडे अंदर एक गल चल रही है कि चिश्ती साहब दा मौकफ आला हजरत बरेलवी दे मौकफ दे खिलाफ है, जिथों रोला पिया खड़ा है। असा इन्हां दोस्तां नूं कहांगे ये चिश्ती साहब दा जो मौकफ है वो बयान करन और जो आला हजरत बरेलवी दा मौकफ है वो बयान करन। फिर वेखांगे भी चिश्ती साहब और आला हजरत दा मौकफ है जिहड़ा आपस दे अंदर लड़दा है या एक है। ठीक है, लिहाजा मेहरबानी करन चिश्ती साहब दा मौकफ बयान करन और आला हजरत बरेलवी दा मौकफ बयान करन। सब तो पहली गुजारिश है कि किसी का मौक़िफ़ अगर दूसरा फरीक बयान करेगा इन कोई भी अच्छा नहीं समझेगा। जिंदा मौक़िफ़ जो है वो अपना बयान करे। चिश्ती साहब किबला का मौक़िफ़ जो है उन्होंने की तरफों तुसी बैठे हो, वो जनाब ने बयान करना, असी नहीं बयान करना। अगर तुसा बयान करोगे उनके अंदर जो इख्तलाफ होएगा या जो तुसी उन्होंने मौक़िफ़ तो यानी जिस बयान ही उवें बयान करोगे तां भी असीं सुनांगे, जो जो पूरा नहीं बयान करोगे तां भी असीं बोलांगे भी उन्हों का इंज तुसी इंज बयान कर दे। उस तो बाद फिर कि इमाम अहले सुन्नत तो हट के उन्हों का नज़रिया है या नहीं, वो फिर बाद च असीं साबित करना। पहले तुसी ये साबित करना कि उन्हों का मौक़िफ़ ऐ वे और वो इमाम अहले सुन्नत दे नाल ने, फिर असीं कहांगे नाल है ने या नहीं, ये बाद च साबित करना। हाँ जी, और इस तो पहला मैं बिल्कुल जी गल शाह साहब किबला फरमाई है ये मेरा इत्तेफाक है आप दा मौके वो बयान करेंगे और उस तो बाद इमाम अहले सुन्नत नाल साडा इत्तेफाक है, असी कहांगे इत्तेफाक नहीं, वो असी साबित करांगे। इस तो पहला ये सारे मामलात मौक़िफ़ वाली जिहड़ी गल्लां ने ना जी, इन तो पहले एक छोटी जी गुजारिश अर्ज करनी है, वो ये वे कि उस्ताद शाह साहब किबला दी ज़ात दे उत्ते जिहड़ा ये आयद किया गया कि उन्हों का नाम लैन आला भी दायरा इस्लाम तो यानी वो बाहर हो जाएगा। ये अज़रूब शरा दे की हुक्म है? सब तो पहले ये जरा कलाम फरमाओगे, उस तो बाद नजरिया मैं करना गुजारिश है जिसके तुसी गल टोरना चाहते जे, दो फरीक बन के टोरना चाहते जे। मैं गल इस तरीके टोरी है कि जिवें चाचे की गल कर रहे हैं भी आप एक हो के गल करिए ताकि रोला निबड़े, रोला निबड़न पर वो इकट्ठ जितन जितावन का मसला नहीं। जे जितन जितावन की गल करिए तो जेड़ा शेर पूरी दुनिया ते गजदा फिरदा उह नाल तुसी हरावण है। एक मिनट जिसले मैं चुप करांगा तुसी खुला, जे अगर तुसी बोलना मैं चुप फरमा बोलो आप। जे तुसी ये गल करो भी उस्ताद शाह साहब दे बारे जेड़े लफ्ज बोले गए ने इनदा शरी दसो ते मैं करांगा। ऐसियां गल्लां नाल शरारतां नहीं करनियां, वगरना मैं तेरे तो मियां पूछांगा तू मेरा भरा है नसीरा, तू मैनू कैसी चिश्ती साहब तू बंदे मैं तोड़े ने, तेरे कोल की दलील सी? एवें फितने वधणगे, एवें फितने वधणगे, एवें ना करो। मेहरबानी करो जेड़ी असल लड़ाई दा मुੱਢ है ओनू आप छेड़िए। अगर तुसी इस गल ते हो भी शाह साहब नूं इंज ते तू तो मेरे सामने क्या भी चिश्ती साहब ए जे ने ते ए जे ने, तेरे कोल की दलील सी? ये गल्लां ने लड़ाई पावन दियां, एवें ना करो। जिवें चाचे ने इकट्ठ किया है, मकसद है एक होना। जे अगर एक होवन की गल करनी है तो सोहनी गल है। इतराज तुसां कीता कि चिश्ती साहब का मौकफ आला हज़रत दे मौकफ के खिलाफ है। असां इन्हां ते पुछण दे हकदार है, पता नहीं तुहानूं चिश्ती साहब के मौकफ का पता ही ना होवे ते तुसीं एवें खिलाफ कई खड़े होवो। आला हज़रत दे मौकफ का तुहानूं पता ही ना होवे। तुसां इतराज मेरे कोल भी कीता, जग च भी कीता कि चिश्ती साहब का मौकफ आला हज़रत के खिलाफ है। लिहाजा असीं इन्हें दे सारे भरावां दे कोल पुछण दे हकदार हां भी तुसीं चिश्ती साहब दा मौकफ ते दसो किहड़ा है। या तुसीं कहो भी असीं चिश्ती साहब नाल नहीं, आपां मुखालफ होकर बैठे हां ते फिर आपां मुखालफ तरीके नाल गल कर लां। मेरा ज़हन मुखालफत वाला नहीं, मेरा ज़हन है भी जिवें भाइयां दी सोच है भी इकट्ठे हो जाइए उवें रहिए। अगर तुसीं शाह साहब किबला नूं अलहदा समझो, चिश्ती साहब किबला नूं अलहदा समझो ते फिर तुहाडी ज़ाती सोच गल मोगी जनाब जी। खामोश हो गई मेरी बात। सब तो पहली गुजारिश है बहस तू नाल नहीं करनी जी। अल्फाज दे मैं भाई समझ रहा, मैं तुहानूं भाई कहंदा रहांगा, होर दसो। बोलना हो रहे तू करना हो रहे जी।
دوسری بات گزارش ہے کہ اسی استاد صاحب قبلہ دی ذات دے متعلق، استاد چشتی صاحب دی ذات دے متعلق نہ زیبا کلمات نہ بولے، ٹھیک ہے، نہ بولنے نے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر تسی ادروے علم دے استاد علی احمد صاحب تشریف فرمانے انہاں کول پوچھو، یہ گل جانتے ہیں کہ جدوں ہن اس ٹائم آپ فریق وغیرہ یہ ہے معاملات کے اعتبار تشریف رکھو، وقت لگنا ہے معاملات اسی اس ٹائم سارے ایک حاجی صاحب قبلہ دا کلام بالکل درست ہے، اسی ایک کام، لیکن اس ٹائم سوچاں دو نے، حاجی صاحب سوچاں دو نے، موقف دو نے، آپس وچ اسی ایک کام، اس واسطے جن دی جو سوچ ہے پہلے وہ بیان کرے گا، اپنی سوچ بیان کرے گا، ساڈی اے نہیں بھی دو سوچاں نال اسی تاں ایک ہو کے بیٹھے ہیں، ایک ہون دی کوشش کرتی بیٹھے ہیں، ہن تہاڈی سوچ اسی بیان کریے یہ تو کوئی اصول نہیں، تسی ساڈی بیان کرو، تسی اپنا نظریہ بیان کرو، اسی اپنا بیان کریے، پھر ایک ایسا راہ کریے کہ ایک ہو جائیے۔ اسی تہاڈا نظریہ پہلے کس طرح بیان کر سکنے ہیں؟ تسی اپنا نظریہ پہلے بیان کرو گے، پھر اسی تہاڈا کریں گے نظریہ کہ تسی اے اختلاف ہے اندر، اے تسی معاملہ اس طرح کر رہے ہو، اس طرح کر رہے ہو۔ حضور ایک منٹ سانو بولنا ہے جی فرماؤ۔ وچ بھی بولنا جڑا چشتی صاحب دا موقف ہے، تساں اے آندے ہو کہ حضرت اعلیٰ صاحب تو ہٹ کے ایویں تساں دسو جی چشتی صاحب دا موقف ہے کی؟ ٹھیک ہو تسی بیان کرو۔ ٹھیک ہو گیا ایک منٹ جی، سب ایک منٹ گزارش کرتا ہے، یعنی جڑی پہلی گل وچ رہ گئی ہے وہ چھوڑ دیتی جاوے، ہاں جی موقف دی گل ہے صرف یعنی آپ دی ذات دے اوتے او بعد جی ٹھہر جاؤ، چلو وہ ٹھیک جس طرح ایک اور جی تو مسئلہ ایشو کھڑا ہاں ہوا جی اونوں چھیڑیے پہلے اتھو وہ بھی ہوے گا اس استاد صاحب قبلہ دا جو نظریہ ہے وہ علی احمد صاحب قبلہ بیان فرمائیں۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ دوستو گزارش ہے کہ سادے محترم قبلہ دا جڑا موقف شریف ہے او دی پہلی اور بنیادی گل ہے جیڑی آپ سرکار نے ایس رسالے دے ابتدا وچ لکھی، سمجھ آ گئی؟ یعنی خالی میری اپنی زبان نہیں، خود جنہ دا موقف ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اے کھڑا ہے یائی صاحب اگر تسی پڑھ کے سنا دے تو بہتر۔ نہیں جناب خود فرمائیں، ٹھیک ہے جناب ارشاد۔ یزید پلید، سنو یار ایک بار سن لو پھر ویکھ لے حوالے سن سن لو رہے ہیں، اسی سب کچھ سن رہے ہیں، تسی یزید پلید اپنے والد ماجد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حیات میں کسی برائی میں ملوث نہیں پایا گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ کیا ان کی وفات کے بعد کیا، ٹھیک ہے۔ امام حسین اور اکابرین صحابہ علیہ السلام کا اس کی بیعت سے انکار کا سبب اس کا فسق و فجور نہیں تھا، مکمل تحقیق کتاب میں دیکھیں۔ اے موقف یہ موقف ہے جی، اس موقف تے جنوں اعتراض ہے امام علی مقام دے قتل تو پہلے فاسق نہیں سی، اس دے اوتے ایک حوالہ کسے امام دا پیش کرو گے یا پھر اسی حوالے پیش کریں گے قتل امام تو پہلے فاسق؟ پہلی گل ہے ایویں نہیں اپنا موقف بیان کرنا، اعلیٰ دا موقف بیان کرنا۔ ایک منٹ ایک بالکل تسی ایک منٹ اور میں جناب دی گل نو ٹوکن ایک منٹ معذرت عرض ہے کہ اے میرے تے قرض رہا ہونے ایتھے میں معاملہ چاہتا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سرکار دا موقف استاد صاحب قبلہ دے موقف دے برعکس ہے۔ یہ میں کر دے نہیں ادھر ویکھو بزرگاں اصولی گل کیتی بھی چشتی صاحب دا موقف بیان کرو، پھر اعلیٰ حضرت دا موقف بیان کرو، پھر دلیلاں دیاں۔ ہن تساں چلو اس پاسے جیڑا چشتی دا موقف بیان کیتا ہے ایندے تسی اپنا موقف پیش کرو۔ اس پاسے آ جانا اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ دا استاد علی احمد صاحب قبلہ ایک منٹ فرما رہے ہیں ٹھہرو، اگر اعلیٰ حضرت سرکار دے موقف اور استاداں دے موقف عکس ثابت ہو گیا، الٹ ثابت ہو گیا ایک دوجے دے، تے پھر بحث ہوے گی، پھر کی ہوے گا، پھر دلیل ہوے گی، اور پھر کی ہونا ہے؟ چلو ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا بھئی اعلیٰ حضرت امام حضرت سیدنا امیر معاویہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے جس ویلے خلیفہ بنایا انہوں اس ویلے وہ عیب نہیں سن۔ استاد چشتی صاحب کا موقف اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ دا موقف اس کے خلاف۔ آپ سرکار کو سوال ہویا اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کو
ਇਹ ਕਤਲੇ ਇਮਾਮ ਤੋਂ ਐਬ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਜੁਰਮ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਸਿਕ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਬ ਕਿ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਰਹਿਮਹੁल्लाह को ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 14ਵੀਂ ਜਿਲਦ ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ 584 ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को उसके यहाँ ना जाना चाहिए था, यजीद बुरा ना था, सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को उसके पास ना जाना चाहिए था, क्यों गए? और ये मुल्की जंग थी। दूसरे एक ये सवाल है, ये हमारा इस वक्त जो मतलूब है। दूसरा एक और भी सवाल है, इसका जवाब देते हुए यानी सवाल जो है सवाल ये है कि इमाम जब गए, एक शख्स कह रहा है उस वक्त यजीद फासिक ना था, इमाम को ना जाना चाहिए था। सवाल ये आप समझेंगे कि कत्ले इमाम से पहले फिसक की बात है या कत्ले इमाम के बाद की बात है। सवाल करने वाला ये कह रहा है जब इमाम आली मकाम तशरीफ ले गए उस वक्त यजीद फासिक ना था। आप सरकार आला हजरत रहमहुल्लाह ने इसका जवाब दिया, फरमाया यजीद इस तरह जिसने सवाल किया उसका जवाब ये दिया कि यजीद पलीद अलैहि मा यस्तहिक़ु मिनल अज़ीज़िल मजीद कतअन यकीनन बेइजमाए अहले सुन्नत फासिक व फाजिर वजरा अलल कबायर था। इस कदर पर आइमा अहले सुन्नत का इत्तिफाक है कि यजीद फासिक फाजिर सी और कबायर गुनाह दा मुर्तकिब सी। इसकी तकफीर और लान में इख्तिलाफ है, एदे फिसक विच कोई इख्तिलाफ नहीं किसे दा। इसकी तकफीर और लान में भी इनू काफिर कहना है, एदे ते लानत करनी, यानी एदे च इमामां दा इख्तिलाफ है वे। रहा मसला यजीद फासिक नहीं सी, एदे च किसे दा इख्तिलाफ नहीं, इमामां दा इत्तिफाक है। इमाम अहमद बिन हंबल रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके इत्तिबा और मुवाफिकीन उसे काफिर कहते हैं, यजीद को। इमाम अहमद बिन हंबल और उसके मुत्तबईन, उनके मुत्तबईन मुवाफिकीन उसे काफिर कहते हैं और बदतखसीस से नाम उस पर लानत करते हैं। ठीक है, और इस आयत करीमा से इस पर सनद लाते हैं, फहल सही तुम इन तो इस पर दलील देते हैं। आगे आप अपना मदद फरमा रहे हैं, फरमाया शक नहीं कि यजीद ने वालिये मुल्क होकर जमीन में फसाद फैलाया। ठीक है, और हरमैन तय्यबैन और खुद काबा मुअज़्ज़मा और रोज़ा तय्यबा की सख्त बेहुरमतियां की, मस्जिद करीम में घोड़े बांधे, उनकी लीद और पेशाब मिंबर अतहर पर पड़े। 3 दिन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेन अज़ान और नमाज रही। मक्का और मदीना और हिजाज में हजारों सहाबा और ताबईन बेगुनाह शहीद किए। फरमा रहे हैं, काबा मुअज़्ज़मा पर पत्थर फेंके, गुलाफ शरीफ फाड़ा और जलाया, मदीना तैयबा की पाक दामन पार साएं 3 शबाना और रोज अपने खबीस लश्कर पर हलाल कर दी। 3 दिन मुसलमाना दियां जिहड़े सहाबा इकराम और ताबईन जिहड़े है सन उस वक्त उन्हां दियां पाक दामना बीबियां नूं अपने लश्कर से हलाल कर दिता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर पारे को 3 दिन बेआब दाना रखा, पानी भी नहीं पीने देता, प्यासा शहीद किया। रख कर माँ हमराइयों के तेगे जुल्म से प्यासा ज़िबा किया। यानी यहाँ पर करबला की बात आ गई। पहले मक्का मदीना की बात की, अब करबला की बात आ गई कि करबला के अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर पारे को आला हज़रत दलीलां दे रहे हो या मौक़िफ़ बयान कर रहे हो? मौक़िफ़ बयान। अच्छा, ये मौक़िफ़ दलीलां जो बात होनी है। ठीक है, ठीक है। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर पारे को 3 दिन बेआबो दाना रख कर महामराइयों के प्यासा ज़िबा किया। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद के पाले हुए तने नाज़नैन पर बाद शहादत घोड़े दौड़ाए गए और तमाम अस्तखवा मुबारक यानी हड्डियां मुबारक चूर हो गए। सरे अनवर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोसा गा था, काट कर नेज़ा पर चढ़ाया और मंजिलों फिराया। ये सब यजीद की तरफ मंसूब कर रहे हैं। हरम मोहतरम मुखद्दरात मशकूए रिसालत कैद किए गए, यानी बीबियां पाका
اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے، اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا؟ آگے سنیں۔ ملعون وہ ہے، سوال کی ہوا سی کہ جدوں امام گئے نے اس ویلے فاسق ہے سی کہ نہیں؟ آپ فرما رہے ہیں ملعون وہ ہے جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ جانے۔ قرآن عظیم میں صراحتاً اس پر لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ فرمایا لہذا آگے نتیجہ نکال رہے ہیں، امام احمد اور ان کے موافقین لعنت فرماتے ہیں، اور ہمارے امام اعظم رحمہ اللہ لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس سے فسق و فجور متواتر ہے، فسق و فجور میں کوئی جدید سے فسق و فجور متواتر ہے، یعنی انیاں خبراں نے دا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ کفر متواتر نہیں، یعنی کفر دیاں بعد خبراں ملدیاں نے، تواتر نال کفر دیاں خبراں نہیں ملدیاں، اور بحال احتمال نسبت کبیرہ بھی جائز نہیں۔ تو جدو احتمال ہوئے تو اس ویلے تے کبیرہ اعلی حضرت دی عبارت پڑھو، اعلی حضرت چشتی صاحب دا پڑھے، عوام نو پھر سمجھاوے گی، دلائل ہون گے، چشتی صاحب دا موقف پیش کیتا تو اوویں اعلی حضرت دے لفظ پڑھو، آدھے لفظ کولو نہ بولو، بحال گل اعلی حضرت دی ہو رہی، گل اعلی حضرت دی ہو رہی، بعدوں تسی آدھی گل کرو۔ بحال احتمال جدو اسی اعلیٰ حضرت سرکار دا موقف بیان کریں گے، آپ دی اردو انتہائی آ رہی ہے سمجھ، ساری آ رہی ہے، آ رہی ہے، عوام الناس میں عوام نو بھی آئے گی، آئے گی، موقف بیان کر لو۔ اللہ دی اردو جڑی ہے وہ تفریح بحال احتمال نسبت کبیرہ بھی جائز نہیں۔ آپ نے فرمایا کفر متواتر نہیں، فسق و فجور متواتر ہے، لہذا کافر کہنے میں سکوت فرمایا۔ بحال احتمال نسبت کبیرہ بھی جائز نہیں، کیونکہ احتمال ہے، بعض روایات آتی ہیں، بعض کہتے ہیں اس کو کافر، بعض نہیں کہتے، نہ کہ تکفیر۔ اور امثال وعیدات مشروط بعدم توبہ ہے، ٹھیک ہے، جو یہ وعیدات دی ان مثال عدم توبہ نہیں ہے، لقول تعالی فسوف یلقون غیا الا من تاب، تو ان قریب دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے جو تائب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اب اس سوال کا جواب، اس سوال کا جواب آگے نتیجہ نکال رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اور امام ملزوم پر الزام رکھنا کہ امام نو نہیں سے جانا چاہیے، غلط ہوا ہے، خطا ہوئی ہے، ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے، اور ضلالت اور فجور کا اس وقت انکار، ہاں جی، اس کے فسق و فجور سے انکار کرنا، اور امام مظلوم پر الزام رکھنا کہ اسے خطا ہوئی، اس وقت کوئی فسق و فجور نہ یعنی تھا، اس وقت یزید میں کوئی عیب نہیں تھا، اور اس وقت دے وچ لفظ نہیں کھڑے، اپنے سوال پیچھے سے آپ نے سوال وہ آگے کھڑا ہے، سوال کے مطابق جواب ہے کہ جب امام گئے اس وقت کی بات ہو رہی ہے، تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اس کے فسق و فجور سے انکار کرنا، اور امام مظلوم پر الزام رکھنا کیوں گئے، ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے، اور ضلالت اور بد مذہبی صاف ہے، بلکہ انصافاً اعلیٰ حضرت فرما یہ اس قلب سے متصور ہی نہیں جس میں محبت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے سنیں، فرمایا اس کا قائل شک نہیں کہ اس کا قائل یہ جڑی گل کرنے والا بھی امام نو نہیں سی جانا چاہیے، جدید وچ کوئی عیب نہیں سی، فرمایا شک نہیں کہ اس کا قائل ناسبی مردود اہل سنت کا عدو اور عنود ہے، ایسے گمراہ بد دین سے مسئلہ مسافہ کی شکایت بے سود ہے، کہ فلانے بندے نے اسلام ہی نہیں لیا، اس کی غایت اس قدر کہ اس نے قول صحیح کا خلاف کیا، کہ دوسرا ایک سوال ہے سی تو ایک بندہ انہوں نے اسلام لین لگے، انہیں اسلام نہیں فرمایا، انہوں نے اسلام دی کی گل کر دیو، انہوں نے اسلام لین دی لوڑ ہی نہیں، ایک مسلمان اسلام نہ لوے کسی نال، مسلمان ایک دا دل دکھ رہا ہے، مگر وہ تو ان کلمات ملعونہ سے جڑے پیچھے بولے کہ امام نے نہیں سی جانا چاہیے، حضرت بطول زہرا و علی مرتضی اور خود حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا چکا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا موقف ہے۔ اب پورا ہو گیا، ایک اجے ایک اعتراض پیچھے کھڑا ہے، چشتی صاحب فرمایا ہے بھی فاسق فاجر ہونا ایندا قتل امام تو پہلوں ثابت نہیں، اگے کی کھڑا ہے بھی آپ نے فرمایا اگر فاسق فاجر ہے تے جنہ صحابہ نے بیعت کیتی ہے، ٹھیک ہے سنو، اونا صحابہ دے بارے
اے جڑا اگے اگلے فسق و فجور نہ تھا جنہاں نے بیعت کیتی ہے انہاں دا کی بنے گا؟ جنہاں نے بیعت نہیں کیتی انہاں چوں کسی ایک نے کیا ہوئے اے فاسق فاجر ہے اسی بیعت نہیں کردے اے موقف اجے تسی اعلی حضرت دا مکمل ایتھے نہیں پورا کر سکے. سن لو ایک منٹ کے بلا پہلی گل یہ کہ آپ سادہ کا جڑا موقف ہے کہ امام علی سیدنا امیر معاویہ سرکار دی حیات طیبہ اندے وچ فسق و فجور نہیں ہے جی بعد وچ آیا جی سمجھ آ گئی بعد میں ہادی یعنی آپ دے وصال تو بعد یعنی کربلا تو پہلے واقعہ کربلا تو پہلا وصال تو بعد جس کربلا تو پہلے ہویا یا بعد وچ جس ہویا وفات تو بعد ٹھیک ہو وصال تو بعد سمجھ آ گئی. ایک دوسری گل ہے کہ پہلی خیانت کیتی گئی ہے کہ سوال جیڑا سوال پیش کیتا گیا سوال کدے ذکر نہیں کہ یزید دے پہلے فسق و فجور دا انکار ہوئے. سوال میں بیانی لفظ پڑھ کے سنوانا. صفحہ نمبر 500. سوال ہے جی کہ حکیم عبداللہ مقیم ٹلہر ہیں. حکیم صاحب کا بیان ہے کہ یزید فاسق فاجر نہ تھا اس کو برا نہ کہا جائے. ان کا کی مطلب یہ بنتا بھی اس وقت انہوں برا نہیں کہنا چاہیے سی کہ یہ مطلب ہے ہن انہوں برا نہ آکھیا جائے. جی کی مطلب بنتا ہے سب تسی دسو. ایک منٹ بندہ کوئی نہ بولے بھائی. سمجھ آ گئی. یزید فاسق 2 منٹ جی ساجی 2 منٹ بھائی نو کہو مہربانی کرے مصطفی چپ کر کے کھڑے پوری گل نو تو پورا آ جانا تو بات کر لے جاتا جڑا خاموش ہو گل دا تینوں پتہ کوئی 1 منٹ آ جا آ جا ایتھے تے تو بیٹھ جائے چپ کر دیندے کہ نہیں تے مڑ سارے خاموش کرن تے گل ہو جاویں. تھوڑا جہا فسواں جہا کام ہے یہ گھریلو معاملہ ہے. ہاں جی آپ سننا ہے صرف. یزید فاسق فاجر نہ تھا اس کو برا نہ کہا جائے. سمجھ آ گئی. ایک بندہ یہ ایک گل ہے وہ حکیم عبداللہ نام دا شخص کہندا ہے فاسق فاجر نہیں سی. کیا مرد دم تک نہیں ان دے مطلق فسق دا انکار ہے یا صرف شہادت تو پہلے دے فسق دا انکار ہے؟ ایک بندہ 1 منٹ جدو بعد وچ فاسق فاجر ہے سی سمجھ آ گئی وہ مطلق انکار کرے کہ فاسق فاجر نہیں سی انہوں برا کہنا ہی نہیں چاہیے. یہ پیان دا سوال کرنا. 1 منٹ سمجھ آ گئی. اگے اور سیدنا امام حسین کو تو پتہ ہے اور عطف ہے ماں قبل جملہ ماں بعد غیر ہوئے گا. جی غیر ہے. یعنی یہ ایک سوال ہے یہ ایک گل ہے. دوسری گل ہوندی ہے کہ امام علی مقام کو نہیں جانا چاہیے تھا. کیوں گئے یہ ملک کی جنگ. ہاں جی یہ دوجا والا سوال ہے وکرا ہے. کیوں گئے یہ ملک کی جنگ تھی. ٹھیک پہلا دوسرا 1 منٹ میری گل پوری ہو گئی. ٹھیک ہن اعلی حضرت سرکار تے جیڑا آپ تے سوال پیش کیتا گیا اگر ان دے وچ یزید دے محض پہلے والے فسق و فجور دا انکار ہو گیا سمجھ آ گئی کہ پہلے والے فسق و فجور دا انکار ہو گیا تے کسے تھان تے اعلی حضرت سرکار جواب وچ یہ ثابت فرماندے کہ وہ شہادت تو پہلے فاسق ہے سی تا امام گئے نے کسے تھان تے لکھو. 1 منٹ جری الال کبائر اگر آپ نے فرمایا مطلق فرمایا نہیں فرمایا شہادت تو پہلے وہ جری الال کبائر سی. جی ہاں 1 منٹ اگے جیڑے فسق و فجور گنوائے نے آپ سرکار نے سارے شہادت تو لے کے بعد دے ہیں. بے شک اور وہ اسی بھی مننے ہاں. 1 منٹ نبی صاحب جیڑا پڑھی عبارت میں دوبارہ پڑھ دینا. یہ سوال ہے شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا. والی ملک کو کدو ہوا
کیا امام علی مقام سرکار جڑا ہے امیر معاویہ سرکار دے وصال تو بعد ہویا یا پہلے ہویا؟ بعد وچ ہویا۔ جب آپ والی ملک ہو کر اس نے زمین میں فساد پھیلایا، بے شک سمجھ آ گئی؟ اگے سارے آپ سرکار نے جڑے اندے مظالم فسق و فجور گنوائے نے، جو دی اللہ سارے تعالی گناون تو بعد فرما رہے ہیں کہ ملعون ہے وہ شخص وہ جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ جانے۔ دے پیڑے کماں نو جڑا پیڑا نہ یہ کم شہادت امام علی مقام تے بعد والے کم آپ فرمان جڑا انہاں نو فسق و فجور نہیں جاندا او ملعون ہے۔ ایتھوں ہی پتہ لگدا پیا بھی آپ نے بھی ایو سمجھا، انہیں مطلق فسق دا انکار کیتا، پہلے والے دی گل نہیں۔ ہاں جی سمجھ آ گئی؟ ہاں، جو ان حرکات کو فسق و فجور نہ جانے وہ ملعون ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جدو آپ سرکار گل ہی جڑے مظالم گنوا رہے ہیں، فسق و فجور گنوا رہے ہیں، سارے بعد دے گنوا رہے ہیں، تو پہلے تو حکم کیوں لگے گا فاسق کو؟ ختم ہو گئی؟ جی ہو گئی۔ یہ تسی بھی یہ مارک پڑھی؟ ہاں جی وہ کتاب وہ ہوئی، میں جناب کتاب وہ ہوئی۔ علی احمد صاحب قبلہ نے گل فرمائی ہے کہ ایک معطوف علیہ ہے ایک معطوف ہے، اور تو اگے معطوف ہے اور پچھلا معطوف علیہ ہے، یعنی یہ مطلب حکیم صاحب دے ولے منسوب سائل دے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے جڑا معطوف علیہ نال انہوں نے انہوں موسوم کیتا ہے کہ یزید فاسق فاجر نہ تھا، اس کو برا نہ کہا جائے، ایک سوال ہے جنہوں معطوف علیہ نے۔ دوسرا سوال ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس یزید کے یہاں جانا نہ چاہیے تھا، وہ کیوں گئے؟ یہ ملکی جنگ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے معطوف کے ساتھ جنہوں نے تعبیر کیا۔ یہ دو سوال ہیں، میں ان سے صرف ایک بات پوچھا، بس صرف میری بات کا جواب دیں گے، بات بڑھائیں گے نہیں۔ یہ بتائیں کہ معطوف علیہ کا جواب کیا ہے اور معطوف کا کیا جواب انہوں نے دیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے دو جواب بیان فرمائے۔ جواب کا ہے نا؟ جی 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 بالکل جواب۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے جی جی میں سن رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے پہلے سوال دا جواب اے دیتا ہے جڑے پچھلے بار تو اندے مظالم گنوائے نے، سمجھ آ گئی؟ فرمایا انہیں کیا فاسق فاجر نہیں سی، آپ نے فرمایا جڑا ان حرکات نو فسق و فجور نہیں جاندا وہ ملعون ہے، اور وہ حرکات اور افعال سارے شہادت تو لے کے بعد دے گنوائے نے۔ جی سمجھ آ گئی؟ پہلے دا ایک نہیں۔ اتوں پتہ لگیا کہ وہ انہاں مظالم دا انکار کردا سی اور اس فسق و فجور دا انکار کردا سی، اور سوال تو بھی ظاہر ہے کہ جڑا کہ انہوں برا نہیں کہنا چاہیے، یہ ہوئی نا بھی حالے بھی انہوں برا نہ آکھو، سمجھ آ گئی؟ دوسرے سوال دا جواب بعد چاہے کہ جڑا آپ نے فرمایا کہ اس کا قائل جڑا دوسرا جملہ سی جن دے چے ایسی کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا، سمجھ آ گئی؟ جی جی یہ ملکی جنگ تھی، یہ ملکی جنگ، ان دا جواب آپ نے دیتا بھی یہ جڑا ہے نا انج دی گل کرن والا جڑا ہے نا وہ اہل سنت دے جڑا نا اصول دے خلاف ہے، سمجھ آ گئی؟ نہیں جانا چاہیے تھا، کیوں گئے؟ اور یہ ملکی جنگ تھی۔ ان تین جملیاں کا جواب ہے، یعنی اب آپ کی بات بالکل ٹھیک۔ عرض ان کا مطلب یہ نکلیا جناب نے بھی اس گل نو من لیا کہ پہلے سوال دا جواب جڑا ہے وہ شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر اے جڑے فسادات گنائے نے، یہ پہلے سوال دا جواب ہے۔ اور جڑا دوسرا سوال سی انہاں دا کہ امام حسین کو کربلا میں جانا نہیں چاہیے تھا، یعنی ادھر کیوں گئے؟ یزید ولے نکلن دی کوئی لوڑ نہیں سی، کیوں گئے؟ یہ جانا نہیں چاہیے سی، یہ تو ایک سیٹ دی جنگ ہے یا تو ایک یعنی حکومت دی جنگ ہے، آپ فرماندے سن میں لینی، وہ یہ حکیم صاحب دا سوال ہے۔ اس سوال دا جواب استاد علی احمد صاحب دے بقول اے وے کہ جڑا اے دوسرا حصہ ہے اس سوال دا جواب ہے کہ جڑا اے لفظ بولے کہ امام علی مقام کربلا وچ گئے نے، انہاں نوں جانا نہیں چاہیے سی، دوجے لفظاں چ خطا ہوئی ہے،
نہیں جانا چاہیے سی کیوں گئے نے جانا نہیں خطا چاہیے دا لفظ نہیں کوئی ادھر بولیا گیا خطا دا لفظ الزام نہ لاؤ الزام نہ لاؤ نہ اب آپ اصول کے خلاف بول رہے ہیں درمیان میں کوئی بول کیوں آپ درمیان میں کیوں گل ٹھیک نہیں کر رہے جو کیوں کر رہے ہیں آپ نے اپنا آپ نے اصول خود بنایا آپ کا اصول کیا تھا کہ درمیان میں گفتگو نہیں بولوں گا ٹھیک ہے آپ خاموش ہو اور نہیں یار اپنا نہیں خاموش ہو آپ سمجھتے نہیں میرا سونا ایک کوئی بیان نہیں ہوتا پیا ابھی یہ تو ایک مناظرہ ہے میری عرض سنو پتہ ہی نہیں ایک چیز ارے سنو جی ارے ذرا ارے سنو صاحب گزارش ہے کہ لفظ اے بولنا حکیم صاحب نے آخیا ہے کہ اگر یزید کچھ ہے ہی نہیں سی تے امام ایویں اپنے گھروں اٹھ کے ادھر کی کرن گئے نے کیوں لڑن گئے نے کیوں گئے نے کی کرن گئے نے اتنے یعنی نکلے کیوں نہیں امام یزید کے خلاف امام کیوں نکلے ہیں یہ وابی نے اس نے سوال کیا وہ وابی ہے اس نے کہا یزید امام کے خلاف کیوں امام یزید کے خلاف کیوں نکلے ہیں یہ تو ایک ملکی جنگ تھی یزید تو اس ویلے کچھ بھی نہیں سی یزید اس دا جواب انہاں دے بقول دوسرا ہے کہ آپ نے فرمایا جیڑا اس ویلے اے سمجھے جیڑا اے کہے کہ امام عالی مقام کو نکلنا نہ چاہیے تھا کیوں نکلے یہ کہنے والا شخص ناسبی مردود ہے اس کا مطلب یہ نکلا جو یہ کہے کہ کیوں نکلے خطا ہو گئی ہے وہ ناسبی مردود ہے امام اہل سنت کے نظریے کے مطابق یہ ہے ان کے بات کا جواب بھی انہوں نے خود کہا ہے اس کے مطابق میں نے یہ بات کی اب اس پر اگر آپ بولیں گے تو باقی دوسرا سوال اس کا جواب بعد میں عرض کرتا ہوں آپ کو پہلی بات یہ ہے کہ جب میں نے بھی کہہ دیا اور بتا بھی دیا کہ پہلے جملوں کا جواب وہ ہے بعد والوں کا جواب بعد میں تو پھر یہ کہنا کہ فاسق فاجر وہ نہیں تھا اس کیوں گئے پہلے اس میں مطلق فسق کا جب انکار ہے تو آپ نے اس کا مطلق فسق ثابت کیا ہے پہلے کا ثابت نہیں کیا سمجھ آ گئی ہم پہلے کا بھی کریں گے پہلے کا بھی کرنا بے شک سمجھ آ گئی ٹھیک ہے اور دوسرا جو جملہ ہے سمجھ آ گئی اس کا جواب بعد میں اور اس کو اس کے ساتھ ملانا اس کے ساتھ نہیں دوسرے جواب کے ساتھ ملایا جائے دوسرے سوال سے ملایا جائے آپ دوبارہ پڑھ دیں آپ کی شفقت ہوگی آپ دوبارہ پڑھ دیں کہ دوسرا سوال بھی پڑھیں اور اس کے مطابق دوسرا جواب بھی پڑھیں دوسرا جواب کیا ہے آپ اپنی زبان سے پڑھ لیں کہ دوبارہ امام علی مقام جی کیوں گئے کو نہیں جانا چاہیے تھا کیوں گئے یہ ملکی جانا تھی کہاں جانا نہیں چاہیے تھا کربلا سے جتنے کوفیہ نے خط لے کے بھیجا ہے آپ جنگ دے اندر گئے ہی نہیں جنگ دے تو مسئلہ لفظ ہی تے غلط ہے کون کہنا آپ جنگ کرن گئے جنگ دی تو گل ہی نہیں ہے یزید جنگ دی گل ہی نہیں ہے بات اللہ تعالی چلو آپ نہ وہ تو تمہیں بھی پتہ بھی خط لکھے سی تے خطا نہیں پر وہ تو جٹ بھی جان دے گل نہیں ایویں نہ کرو نہ انصافی نہ کرو تہاڈا حصہ تسی پوری کرو ہاں جی فرمائیں تو یہ کہنا کہ آپ کے اس کے جانے کو کہنا کہ وہ کہہ رہا کہ وہ اس وقت فاسق نہیں تھا کیوں گئے جب وہ مطلق فسق کا انکار یہ آج ساتھ دوسرا جملہ جو بول رہا ہے کہ اس کو برا نہ کہا جائے کیا یہ بتاتا ہے کہ اس وقت فاسق نہیں تھا گل پہلے دی پہلا ثابت کرو بھی پہلے وہ تو گل ہی نہیں سارے آندی فسق کا انکار ہے اس کا جڑے آپ نے لکھے نے وہ سارے بعد دے نے وہ سارے مندے نے اون دے تے انکار کسے دا نہیں پہلے دا ایک سوال دفعہ دوسرا سوال پڑھ کے دوسرا جواب سمجھا دینا سے جب اب پہلا حصہ جو میں نے بیان کیا ہے نا کہ آپ استاد صاحب قبلہ کا جو موقف ہے مسئلہ جی اے اعلی موقف خود بیان کرن ایک ہی پہلا جملہ پہلا اعلی حضرت استاد صاحب قبلہ کا جو موقف ہے کہ وہ سیدنا امیر معاویہ سرکار کی وفات سے پہلے فاسق نہیں تھا اس میں وہ ثابت نہیں ہوا اس کا فسق ہاں جی ثابت ہے تے بخاؤ اگر پہلے تو ثابت ہے کہ بخاؤ بھی اے لفظ لکھے کلے نے بھی امام پاک فرمایا ہے کہ یزید پہلو پلیت سی تاں گئے نے اسی منن لی تیار اگر یہ لفظ نہیں تے پھر روند نہ ماریا جاوے پھر نہیں تسی چپ انہاں نوں چپ کرا دو ادھر تسی بول لو ادھر تسی بول لو انہاں نوں نہیں شاید تسی بول لو ایسا قبلہ ایک منٹ عوام دا بتانا بول ایک منٹ سب بس یہی گل کیتی جاندی مہربانی کرو تسا ٹھیک فرما رہے ایویں ہو ہن گل نہ پوری نہیں ہونی نا گزارش ہے گزارش ہے جناب نے سوال دوسرا سوال میں عرض کی تھی پڑھ دو جواب دے دو لیکن کیونکہ شاہ صاحب اللہ فرما رہے نے تیرا حق بن گیا میں پڑھتا ہوں گزارش ہے کہ آپ دا یہ میرے تے قرض ہے کہ نہ لفظ بولے نے ساڈا موقف یزید دے بارے اعلیٰ حضرت تو تسی ہٹواں ثابت کرنا ہے
یہی عرض کی انہوں نے فرمایا جی کہ ساڈا نظریہ ساڈا موقف اعلیٰ حضرت سرکار تو ہٹواں ثابت کرنا ہے یزید دے معاملے دے اندر، ٹھیک ہے نا، اس مسئلے دے اندر چل رہے میں عرض کرنا چاہنا دوبارہ کہ جڑا حکیم دے 2 سوال سن، پہلے سوال نو انہوں نے بیان کر دیتا، میں عرض کی تھی دوسرا سوال بیان کرو اور ان کا جواب دو، خیر وہ میں پھر دوبارہ آپ عرض کرنے لگا وہ کی ہے کہ حکیم کہہ رہا ہے وابی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے کیوں نکلے کوفیوں کے خطوں کے جواب، یعنی کوفیوں نے خط بھیجے کہ ہم بے امام ہیں، ہم کیا ہیں بے امام ہیں، لہذا حضور ساڈے کول، حالانکہ اس ویلے یزید ہے سی، انہوں نے کہا جی ہسی بے امام ہے، سانو امام دی لوڑ ہے، آپ ٹر پے انہوں دے خطاں دے مطابق ٹر پے، پھر رضا ثابت ہو گئی کہ آپ نے اس گل نو من لیا کہ کوفیو تسی واقعی بے امام جے، کیونکہ یزید امامت دی اہلیت نہیں رکھدا، ہاں جی یزید امامت دی اہلیت نہیں رکھدا، لہذا میں تواڈے خطاں دے مطابق آ رہا ہوں۔ ابو علیحدہ بات غداری ہوئی، انہوں نے دھوکا کیتا جو کیتا، لیکن امام علی مقام دا نکلنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ امام دے نزدیک، امام علی مقام دے نزدیک یزید اس ویلے امامت دا اہل نہیں سی، تا آپ نے کوفیاں دا خط سن کے آپ نکلے نے، تے اے جڑا کہہ رہا ہے حکیم عبداللہ، اے کہہ رہا ہے کہ امام علی مقام دا اس ویلے نکلنا ٹھیک نہیں سی، کیونکہ یزید ہے ہی ٹھیک سی، امام کیوں نکلے نے، نہیں نکلنا چاہیے سی، کوفیاں دے خطاں دے جواب وچ انہاں نو مدینے تو نہیں نکلنا چاہیے سی، کیوں گئے نے، اے اس ویلے یزید تے کوئی عیب ہی نہیں سی۔ آپ کو پوچھا گیا حضور انج دا بھابی انج دی گل کرن والا حکیم عبداللہ ان دے بارے تہاڈا کی خیال ہے، تے ان دا جواب آپ نے اے عطا فرمایا، آپ نے فرمایا جیڑا اے کہے کہ یزید اس ویلے بے عیب سی، ٹھیک ہے، اگر کہو کہ اس وقت کے بے عیب کی بات ہی یہاں پر نہیں ہے تو میں کہوں گا کہ امام کا نکلنا کوفیوں کے خطوں کے جواب میں، کوفیوں کے خط تھے کہ یزید ہم امامت، ہمارے پاس امام نہیں ہے، حضور آپ آئیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ نکلے، اس سے یہ ثابت ہو گیا، اتھو یہ گل ثابت ہو گئی کہ امام علی مقام دے نزدیک کوفیاں دی وہ گل کہ اسی بے امام آپ نے مان لیا کہ تسی واقعی بے امام جو یزید امامت دی اہلیت نہیں رکھدا، وہ امام نہیں بن سکدا، میں آ رہا ہوں۔ تے حکیم عبداللہ ان دے خلاف بیان دے رہا ہو، کی کہہ رہا ہے کہ یزید اس ویلے بے عیب سی، یعنی امامت دی اہلیت رکھدا سی، اون دے کوئی گناہ نہیں سی، امام کیوں گئے نے نکل کے کوفیاں دے خطاں نو سن کے کیوں چلے گئے نے، کیوں پڑھ کے چلے گئے نے، انہوں نہیں جانا چاہیے سی۔ آپ نے ان دے جواب وچ قلم اٹھایا، آپ نے فرمایا جیڑا آکھے کہ یزید اس ویلے بے عیب سی یعنی امامت دی اہلیت رکھدا سی، اون دے وچ کسی قسم دا کوئی پریشانی نہیں سی، اور امام علی مقام دے بارے اے کہے کہ آپ کوفیاں دے خطاں نو ویکھ سن کے پڑھ کے کیوں گئے نے، امام بننے واسطے کیوں گئے نے، جڑا یہ گل کرے آپ نے فرمایا یہ بد مذہبی اور دلالت ہے، اور یہ اس قلب سے متصور نہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اور دوسری بات اس کا قائل ناسبی ہے، مردود ہے، اور اس نے سیدہ زہرا کا دل دکھایا ہے، بے شک، کیوں کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا نکلنا اور شہادت اور ان کی 72 تن کا قربان کرنا اور سادات کی قربانیوں کو اس نے ضائع کیا اور ریگا سمجھا، جو سادات کی قربانیوں کو ریگا اور ضائع سمجھے، اور یہ کہے کہ امام علی مقام نے تو کربلا میں دین بچایا ہی نہیں، وہ تو ملکی جنگ واسطے لڑے، وہ تو اپنے واسطے لڑے، فرمایا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل دکھایا اور سرکار کی بیٹی کا بھی دل دکھایا، یہ دوسرا جواب۔ بے شک ہن ویکھو جی جو اعلی حضرت لفظ لکھے نے اے او پڑھن، میں وہی پڑھ وہ پڑھن جتوں دوسرا جواب شروع ہوتا ہے وہ پڑھو، وہ لفظ پڑھو، اعلیٰ دے تے تھوڑی اپنی ذاتی تقریر ہے، اعلیٰ حضرت نہیں، اعلیٰ دے لفظ پڑھو، جناب کا قرض چکان لگا، جتوں دوسرا جواب شروع ہو رہا ہے دسو، جتھوں جواب شروع ہو رہا ہے استاد علی احمد صاحب نے جی فرماؤ نا سارے جی میں کہہ رہا سمجھ آ اتھوں پڑھن لگا جی کتوں شروع ہو رہا ہے، سوال سمجھ آیا جی، سوال کی سی، سوال اے سی کہ امام علی مقام، دوبارہ کہنے لگا جی انہاں دے کہن تے میں دوبارہ کہنے لگا کہ امام علی مقام کوفیاں دے خطاں نو پڑھ کے کیوں نکلے نے یزید بے عیب سی، جی ٹھیک ہے جی، یزید اس ویلے امامت دا اہل سی، آپ کیوں نکلے نے، اے سوال سی، ان دا جواب آپ نے کی دیتا، جو یہ کہے مگر اس کے فسق و فجور سے انکار کرنا، یعنی یہ کہنا کہ اس وقت وہ بے عیب تھا، کیونکہ سائل کا دوسرا سوال بھی یہی ہے، اور استاد علی احمد صاحب نے تعین کر دیا کہ یہ دوسرے سوال کا جواب ہے، ٹھیک ہے، دوسرے سوال کے اندر یہ آیا تھا کہ اس کو نکلنا، امام علی مقام کو نکلنا نہیں چاہیے تھا، یہ تو ملکی جنگ تھی، کیونکہ یزید وچ کچھ ہے ہی نہیں سی، کیوں نکلے نے، اگر کہو کہ یہ اس وقت کی بات نہیں ہے تو میرا پھر آپ کے اوپر سوال ہے، اس کا جواب آپ نے دینا ہے کہ امام علی اگر یزید میں اس وقت کچھ نہیں تھا
جی بے عیب تھا جی تو کوفیوں کے خطوں کے جواب میں بادشاہ اسلامی کے خلاف کیوں نکلے؟ اگر نکلے تو ان کے اس فعل کو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہو گیا، یہ میرا سوال ہے آپ پر قرض، اس کا جواب دینا جی ہے جی ضرور۔ بالکل ٹھیک دے ہے، کر آگے چلنا ہے جی ایک بات۔ بالکل۔ دوسری بات آپ نے کہا سوال جواب پورا دے دو، جواب جی، پورا ہاں دے جی۔ دو۔ جواب دوسرا یہ ہے، جواب یہ ہے کہ جو یہ کہے مگر اس کے فسق و فجور سے انکار کرنا، یعنی وہ بے عیب تھا جس وقت امام علی مقام گئے وہ اس وقت بے عیب تھا، یہ کہنا۔ اور یہ لفظ نہیں کھڑے، یہ کول نہ پڑھو، جو اعلیٰ حضرت کی باتیں کری وہ پڑھو، جو اعلیٰ حضرت کی عبارت وہ پڑھو، اگر یہ سائل کے سوال اعلیٰ حضرت کی عبارت رہو، اپنا کلام نہ وچ لاؤ، اعلیٰ حضرت کی گل جی اپنے وقت وچ بولو یار، اپنی مرضی نہ کرو، اپنا تسی جذبات وچ آ جاندے ہو۔ جذبات نہیں، تسی لفظ ایک بار پڑھو نا، اعلیٰ تسی اعلیٰ حضرت کلام پورا کرو، پھر شرح کر لے، ایک بار کلام پورا کر لو، ایک بار کلام پورا کر لو۔ حضرت نال تھوڑا نرمی اختیار۔ میں ایسے میدان وچ بیٹھ کے تہاڈیاں 3 غلطیاں ثابت کر سکنا ہوں ایتھے جی جی کہ تیرا تسی اصول دے خلاف کر جی جی اسی نہیں علی کیتا، ٹھیک ہے؟ کرنا بھی نہیں جی، کرنا بھی بس نہیں، یہ تسی نہ اس پاسے سید آگ دے سارے پہ، یاد میں تسی نہیں انہوں نے معذرت کر دیتے ہیں۔ پھر سنو میری، مگر اس کے فسق و فجور حکیم صاحب دے سائل ہمیشہ سائل دے الفاظ جواب دے وچ سمجھے جا رہے ہوندے نے، این استاد علی احمد صاحب جاندے نے اس گل نوں، ٹھیک ہے؟ میں عرض کرن لگا ہاں کہ سائل دا سوال ایسی کہ امام علی مقام کربلا کیوں گئے؟ یزید کوفیاں دے خطاں نوں سن کے کیوں گئے؟ یزید دے خلاف کیوں نکلے؟ خروج کیوں کیتا؟ ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اور یہ ایک ملکی جنگ تھی کیونکہ یزید میں کوئی عیب نہیں تھا۔ یہ سائل کا سوال ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ مگر اس کے فسق و فجور، یزید کے فسق و فجور کا انکار کرنا، یزید کے فسق و فجور کا انکار کرنا، اور امام مظلوم پر الزام رکھنا کہ وہ کیوں گئے کوفیوں کے خطوں کے جواب میں، کیوں گئے؟ یہ ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے، اور اس کا کہنے والا یہ خود گمراہی ہے، دلالت ہے اور بد مذہبی ہے، اور ایسا کہنے والا جو ہے اس کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا شمع نہیں آ سکتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ نویر صاحب نے نصیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں بھی امام پاک ادھر کیا ہو گئے نے؟ اگر تسی کہو یزید پلیت سی، لانتی سی، کمینہ سی پہلوں تے امام بتاؤں دے خلاف اٹھے نے، پھر ایتھے سارے مسلمان پریشان ہون گے کہ امام پاک اٹھے تے حضور دے صحابہ پھر کیوں بیٹھے رہ گئے؟ اسی جواب دیں گے، بالکل دیں گے جواب۔ پھر صحابہ کیوں بیٹھے رہ گئے؟ یہ تو پریشانی بن جائے گی۔ حالانکہ اس گل دے اندر وہ پچھوں نے سوال ایک کیتا ہے کہ اینو فاسق فاجر، پچھلا سوال میں پچھلے سوال پہلے دی گل کر رہا، پیچھے سوال کیتا بھی اینو لانتی کہنا ہے یا نہیں کہنا، اینو بالکل لانتی کہنا، اندر چ کوئی ایسا سوال نہیں تھا بھی یہ کدو لانتی سی۔ ساڈے چشتی صاحب قبلہ فرماندے نے اس تو پہلو نہیں یہ بعدو لانتی بنے، اندے وچ کوئی ایسی گل نہیں آئی کھلی۔ اگر آپ کربلا والے گئے نے، یہ تے جناب ہی جانتے نے، وہ خطاں دے گئے نے، یہ کوفیاں نے بلایا تے گئے نے، اس گلوں نہیں گئے، اس گلوں کوئی ایسی گل نہیں نکل سکتی بھی اس گلوں گئے ہون وہ شراب پیندا، زنا کردا، بدکاری کردا۔ اگر یہ گل ہے پھر کوفیاں والے جان دا کی مطلب؟ گل پوری ہو جائے تو 10 دیر ٹھیک ہے سنو، اعتراض یہ کھڑا ہے کہ چشتی صاحب قبلہ نے واضح لفظ بولے نے کہ جڑے صحابہ نے بیعت کیتی ہے، جڑے صحابہ نے بیعت کیتی ہے یزید دی، اگر تسی کہو فاسق فاجر ہے پھر انہاں صحابہ سارے نو کی کہو گے؟ سارے غلط، جواب دیں گے جی، سارے غلط۔ اگر تسی کہو بھی امام علی مقام دے اس جواب دے وچ پچھلا فسق و فجور ثابت ہوندا ہے، اونے گنے نے بھی صحابہ نے قتل کرایا، مسجد وچ اے غلط کام کیتا، کوڑے بننے، مظلوم امام نال انج کیتا، اے تے اوتھوں دے ظلم گنیندے پہنے، پہلے دا کوئی لفظ بتاؤ پہلے دا۔ گل ہو گئی، ایک منٹ جی ایک منٹ، حالی تک تسی میرے سوال کا جواب نہیں دیتا۔ کیڑے سوال؟ میں عرض کرنا کہ اگر یزید اس ویلے بیعت سی، تہاڈا جڑا سوال سی نا بیعتاں کرنا، اون دا جواب ساڈے سر تے قرض ہے، میں کہنا قرض چکا کے جاواں جی انشاءاللہ، دس کے جاواں گے ایتھے سارا نو بیعتاں ہوئیاں نے، کیویں ہوئیاں نے، کنے کنے کیتیاں نے، کس طرح کیتیاں نے، ٹھیک ہے جی، وہ سب کچھ ثابت کریں گے۔ لیکن سب تو پہلی عرض ہے کہ میں جناب دے سامنے پہلا سوال عرض کیتا ہے کہ اگر یزید اس ویلے بے عیب سی، یعنی کی مطلب امامت دا اہل سی، ٹھیک ہے، وہ امامت دے قابل سی، ان دے وچ کوئی عیب نہیں سی، کہ حکیم کہہ رہا ہے کہ امام کیوں گئے کوفیاں دے خطاں تے، امام کوفیاں دے خطاں تے کیوں گئے، بادشاہی اسلامی دے خلاف کیوں نکلے امام کوفیاں دے خطاں تے؟ اس دا جواب اعلی حضرت نے دیتا ہے کہ جڑا انج دی گل کرے، انج دی گل کرے
میں پھر وہی لفظ دوبارے دہرا رہا ہاں جڑا انج دی گل کرے وہ ناسبی اور مردود ہے. میں جناب تے پھر سوال عائد کرن لگا ہاں کہ اگر اس ویلے یزید بے عیب سی اون دے اندر کچھ بھی نہیں سی وہ امامت دا اہل بھی سی اور وہ بادشاہی اسلامی سی پھر امام دے نکلنے دے اتے کوفیاں دے خطاں اتے امام دا نکلنا اس فعل دا درجہ کی دیو گے؟ میرا سوال ہے جناب جواب دیو گے پھر جناب دے سوال دا میں جواب ٹھیک ہو گیا. ہن ویکھو اساں بھی سمجھ رہے ہیں کہ گونجر چ گونجر ہے گل کتوں چھڑی سی بھی چشتی صاحب دا موقف کی ہے اعلی حضرت دا موقف کی ہے. گھنٹہ ہو گیا جی اعلی حضرت دا موقف پورا بیان ہی نہیں کر سکے. چشتی صاحب دا موقف دو لفظاں چ استعمال کیتا گیا اے ہے تساں اعلی حضرت دے موقف نو بیان کرو پھر دلیلاں دیو. اجے تک تسی موقف ہی نہیں بیان کر سکدے پے بھی اعلی حضرت چشتی صاحب جڑا اپنا نظریہ بیان کیتا ہے دلائل نال تسی کم از کم 4 لفظاں چ ان دے مطابق کو گل تے کرو. یہ تے دلیلاں نے تے اے دسو بھی دلیلاں دین تو بعد موقف دسنا ہے. سانو نہیں سمجھ آ رہی بھی یار اے کیسی بے اصولی گل ہے. تساں 4 لفظاں وچ اپنا موقف بیان کرو. گل پوری ہو گئی ہاں جی تاکہ گل کھل رہے نہ گل سمجھ آوے گل کھل نہیں رہی گل کھل نہیں رہی گل اعلی حضرت دے موقف تے بیان ہو رہی ہے. جناب نے سوال عائد کیتا سی کہ اعلی حضرت سرکار دا موقف اور استاد چشتی صاحب دے موقف دے درمیان جی تضاد ثابت کرو. تضاد نہیں پہلے موقف پہلے ہوئے گا تضاد تے بعد ہوئے گا کہ موقف دا پتہ ہی نہیں تضاد کیویں ہوگا. پہلے موقف ثابت کرو. میں موقف فرض کرن لگا ہوں میں موقف فرض کرن لگا پہلے بھی کر چکیا ہوں کہ امام عالی مقام دے بارے اعلی حضرت عظیم البرکت دا یہ موقف ہے. میں پھر بار بار سوال عرض کر رہا ہوں اور سوال والے توجہ نہیں جا رہی جواب نہیں دیتا جا رہا. اگر اس سوال دا جواب اس میدان دے دیتا جاوے تے عوام الناس فیصلہ کر دے گی. میں جناب نو عرض کر رہا ہوں اس سوال دا جواب دے کے اگے چلنا ہے. اس سوال دے جواب تو پہلے اگر کوئی اور سوال عائد کرو گے تو سمجھا جائے گا کہ جناب اس سوال تو دے جواب تو نس رہے ہو. ایک منٹ عرض ہے کہ امام عالی مقام تسی کہہ رہے ہو آپ موقف بیان کرو. بار بار بیان کر رہے ہیں کہ ساڈا موقف ہے جڑا امام اہل سنت نے بھی بیان کیتا ہے کہ اعلی حضرت عظیم البرکت نے فرمایا وہی ساڈا ہے. وہ کی ہے وہ دسو کی وہ اے کہ امام عالی مقام جدو کربلا دے اندر تشریف لے گئے نے یعنی یزید والے نکلے نہیں. یزید اس تو پہلے عیبدار سی امامت دا اہل نہیں سی. سن لو گل پوری امامت دا اہل نہیں سی. وہ اس قابل نہیں سی کہ بادشاہ بن جاوے تخت نشین ہو جاوے. تخت نشینی دے وقت نہیں. سمجھ آ گئی ایک علیحدہ بات ہے جڑا امام دا مذہب سمجھ آ گئی نا. جدو امام عالی مقام نکلے نے آپ دے نکلن تو پہلے دی اندی صورتحال کی ہے وہ جناب نو عرض کر لگا کہ امام عالی مقام دے کوفیاں دے خطاں دے مطابق تشریف لے جاون تو پہلے وہ امامت دا اہل نہیں سی عیبدار سی فاسق و فاجر سی. سمجھ آ گئی. اس واسطے امام عالی مقام نکلے نے. اگر تسی آکھو اون دے وچ کچھ بھی نہیں سی کوئی پریشانی نہیں سی تے سانو سمجھ آ گئی جن دے وچ کچھ بھی نہ ہوئے اون دے خلاف گل نہیں کرنی چاہیے. تے نبی دے نواسے نو پتہ نہیں لگیا کہ بے عیب سی تے کیوں کوفیاں دے خطاں تے جا رہے نے بیتا لین واسطے. بے شک سبحان اللہ. تسی نہیں بولنا. اس دا جواب دیو گے تے پھر اگے چلیں گے. اپنا موقف پورا کرو. یہ تو موقف پھر ہوتے کر سوال کر اپنا موقف پورا کر. پہلی گل یہ ہوئی سی کہ استاد صاحب قبلہ دے جڑا موقف ہے کہ سیدنا امیر معاویہ سرکار دی زندگی وچ یزید فاسق فاجر نہیں سی. سمجھ آ گئی نا. اسا یہ کیا ہے بھی اعلی حضرت سرکار دا موقف دکھاؤ جتھے آپ نے لکھا بھی آپ دی زندگی چ فاسق ہے سی. حالے تک نہیں گل آئی کوئی بھی کہ آپ دی زندگی جو فاسق ہے وہ لفظ نہیں آ رہا ہے جب تک حالے تک یہ ثابت نہیں ہوا. اعلی حضرت نے کسے لکھیا ہوئے ہاں جی کہ سیدنا امیر معاویہ سرکار دی زندگی ہے. ہاں وہ ثابت تے کرنی ہے. ایک دوسرا سیدنا امام علی مقام یا جڑے چند صحابہ کرام نے بیعت نہیں فرمائی. ٹھیک ہے. باقی صحابہ کرام نے بیعت فرما لی. سمجھ آ گئی. اگر وہ پہلے فاسق فاجر ہے سی سیدنا امیر معاویہ سرکار دے حیات طیبہ فاسق فاجر ہے سی تے باقی صحابہ کرام نے بیعت کیوں کی تھی. ٹھیک ہے. ایک دوسرا جنہ نے بیعت تو انکار فرمایا انہاں چوں کسے ایک نے بیان فرمایا ہوئے کہ اے یزید فاسق ہے تاں اسی بیعت نہیں کردے پے. کسے تھاں تے دکھا دیو سی بانیا. بالکل جی. امام علی مقام سرکار نے کسے تھاں تے فرمایا ہوئے کہ یزید فاسق ہے تاں میں بیعت نہیں کردا پیا. ٹھیک ہے.
حضرت عبداللہ بن زبیر سرکار نے ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਬਾਰੇ ਫਰਮਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਰਮਾਇਆ اگر امام علی مقام سرکار نے فرمایا کہ یزید فاسق ہے تاں میں بیعت نہیں کر رہا، ਜੀ سمجھ آ گئی؟ ਜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ایک منٹ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ایک ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ تینوں دینا ہے، پہلے ਪਹਿਲੇ ਮੌਕਫ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਿ ਵਜਦੇ ਹੋ گل ابتدا ہوئی ہے اللہ حضرت سرکار دے موقف تے استاداں دے موقف دے تضاد دے. ایک منٹ جی تسی تھوڑی جی وضاحت فرمایا ہے کہ انہوں نے سوال آپ کیتا ہے کہ حضرت امام حسین نے جیڑی بیعت نہیں کی پہلی گل ہاں جی ہاں جی ہاں جی ایک منٹ جی جی کہ انہوں نے نہیں منیا یزید نو ہاں جی. بیعت نہیں کی ہاں جی ہاں جی نہیں تسلیم کی نہیں کیتا کیوں نہیں کیتا کیوں نہیں کیتا ادو مدینے چوں نکلدے پے جی جی ایتھے آتے تو او یزید نو نہیں مندے پے سمجھدا ہوں ساڈی گل بھائی صاحب میں دساں جدو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات و برکات موجود سی تے آپ نے انہوں تخت نشین کیتا ہے، تخت نشین کیتا ہے تو فسق تے فاجر تے غلط غلیظ سی تے حضرت امیر معاویہ نے انہوں کیوں اس جگہ تے لیندا یا صحابہ کرام نے دی بیعت کیوں کیتی؟ اے پہلا ایک سمجھان دی رہے ہیں جس ٹائم اگر تخت نشین بنایا ہے یزید نو تخت نشین بنایا ہے تے پھر حضرت امیر معاویہ غلط بندے نو کیوں بنایا اپنے پتر نو یا کہ صحابہ کرام نے ان دی بیعت کیوں کی؟ تسی کیوں بول رہے ہو؟ تسی چپ کرو، تسی چپ کرو نا، تسی پھر اوتھے آئیے تسی بولو. میں تے حاجی بیٹھے ہیں تسی اٹھ کے اوتھے چلے گئے، تسی انہاں نال بولو. میں حاجی صاحب ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ. ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. حاجی تے میں ہوں ایک ہی ایسی تسی اینے کتاباں دے ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਇਓ. اگر حاجی حاجی تے میں ایک ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਿਓ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ یار اسی تو پچھنے تے پے ہیں بھی اسی حالات دے باون والے اسی وچوں سمجھیے کی امام معاویہ تو پہلے تسی آندے نے او ثابت کرن وفات تو پہلے ثابت بس او تواڈے تے سوال کیتے کڑے نے بھی امام صاحب اوتھوں نکلے نے تے کیا او انہاں نو صحیح سمجھتے نکلے یا غلط سمجھتے؟ بالکل وہ خط بھیجے ایک منٹ چلو حضور آپ فرماؤ گے پہلے پہلی گل یہ کہ پہلے ابتدا تو جیڑی گل اس کو استاداں دا موقف بیان ہویا وے کہ آپ نے جڑا لکھیا وے پڑھ کے بھی سنایا وے کہ سیدنا امیر معاویہ سرکار دی حیات طیبہ وچ یزید فاسق فاجر نہیں سی، جو کچھ بنیا بعد وچ بنیا. سمجھ آ گئی؟ اساں یہ کہا بھی اس موقف دے خلاف اعلی حضرت دی گل ثابت کرو اور کوئی کتاب نہیں، پہلے یہ گل کہ سیدنا امیر معاویہ سرکار دی حیات طیبہ وچ فاسق ہے. بس سمجھ آ گئی؟ پھر رولے مک جائے گا، پھر رولے مک جائے گا. ٹھیک ہے حضور گزارش ہے جناب سب تو بڑے ہر اعتبار نال اسی بڑا سمجھنے لیکن دین شریف وچ ایک دوسرے دے سامنے ادب نال بولنے کی اجازت ہے، اس واسطے جناب گزارش ہے جڑے اصول نے گفتگو دے انہاں مد نظر ضرور رکھا جائے. ہاں جی میں پھر جناب دے بارے میں کوئی کلام نہیں کرتا، جناب نے بھی اس طرح دا کلام وچ فرما لیا فی الحال اس طرح مناسب نہیں. چلو کوئی میں نہیں کوئی بات کرتا اس طرح دی، لیکن پھر ہی میں اس کرتا کہ فی الحال اس ٹائم اس طرح دے حالات جا رہے ہیں اون دے وچ اپنی یعنی جو گفتگو دا انداز ہے انہوں آسان رکھا جائے گا. جی گزارش یہ ہے کہ میں جناب نے یہ سوال کیتا ہے کہ امام علی مقام یزید نو کی سمجھتے سن، کیوں نکلے نے، کی سمجھ کے نکلے نے؟ تہاڈی گل دا مطلب یہی بنتا ہے کہ گزارش یہ ہے کہ سانو 14 صدیاں تو بعد سانو یہ گل سمجھ آ گئی ہے کہ جن دے وچ کوئی پریشانی نہ ہوئے انہوں بلا وجہ چھیڑنا نہیں چاہیے جا. تے جدو او امامت دے پہ گیا اون دے وچ عیب بھی کوئی نہیں. کربلا امام علی مقام دے شہید کرنے تو پہلے استاد چشتی صاحب دیاں صراحتاں موجود نے کہ سب سے بڑا قتل اس کا، سب سے پہلے اور سب سے بڑا اس کا قصور جو ہے وہ امام علی مقام کا قتل ہے، سب سے پہلا اور سب سے بڑا. اگر انہوں
کوئی بندہ انکار کرے تو میں کہاں گا چڑھے سورے کا انکار کر رہا پھر ٹھیک ہے Yes. اس گل کا انکار کرنے والا بندہ کہ استاد نے گل نہیں کی اسی ثابت نہیں کر دیں گے لیکن اس کا انکار کرنے والا پھر دن کا انکار کر رہا ہے گزارش یہ کہ امام عالی مقام سانو 14 صدیاں تو بعد انہوں دے صدقے گل سمجھ آ گئی کہ جن دے وچ کوئی عیب بھی نہ ہوئے کچھ بھی نہ ہوئے ان دے خلاف اٹھ کے نکلنا بادشاہ دے خلاف خروج کرنا اور نکلنا اس طرح اے جائز نہیں اے نو امامہ نے لکھی ہے بھی اے بالکل ایسے بندہ جڑا بادشاہ اسلامی دے خلاف اٹھ کے بغاوت کرے نکلے ان دے اسلامی حکومت اتنے فرض ہو جاتا ہے انہوں قتل کرنا تے میں یہ گل کرنا وا 14 صدیاں تو بعد یہ گلاں سانو سمجھ آ گئی نے کہ کیا امام علی مقام نو اس چیز دی خبر نہیں سی کہ کوفی کہہ رہے ہیں کہ اسی بے امام ہاں یزید دے ہوندیاں اسی بے امام تے امام اے نہیں فرما سکتے سن کہ تواڈے کول تے یزید ہے امام تسی پھر مینوں بلا رہے جے کیا وہ بچے سن کہ ایویں نکل کے چپ کر کے انہاں دے خطاں دے اوتے اور انہوں امام بنا انکار کر رہے ہیں کہ ساڈا امام نہیں پھر کیا جا رہا ہے کہ امام علی مقام کربلا میں کہہ رہا کہ امام علی مقام کربلا اس واسطے کہہ رہے ہیں یہ کوفیاں دے خطاں دے مطابق وہ کیوں نکلے نے کہ امام دا نظریہ سی کہ یزید اہل نہیں امامت دا او فاسق فاجر ہے او اہل نہیں تاں کر کے اے امامت دے لائق نہیں کوفیاں نے مینوں بلایا لہذا میں امام بن جانا جا کے انہاں دا اس گل دا جواب دے کے اگے نکلو گے کہ اگر تواڈے نزدیک یزید فاسق و فاجر نہیں قتل امام تو پہلا سن لو قتل امام تو پہلا اگر فاسق فاجر نہیں تے میں پھر کہہ رہا ہاں 100 واری کہہ رہا ہاں کہ اس سوال دا جواب دے کے نکلو کہ امام علی مقام نو نعوذ باللہ من ذالک کی مسئلہ بنیا کی پریشانی بنی کہ کیوں یزید دے خلاف نکلے کوفیاں دے خطاں دے اوتے ایندا جواب دے کے جاؤ پہلی گل تے اے کہ جیڑی گل ہوئی وی استاد صاحب دے موقف تے اعلی حضرت صاحب سرکار دے موقف دا تضاد ثابت کرنا سی سمجھ آ گئی نا جدو موقف دی پہلی گل بیان ہوئی کہ آپ سرکار استادہ نے فرمایا کہ حسین امیر معاویہ سرکار دی حیات طیبہ چ فاسق نہیں سی ایک منٹ چلو کل ہوئی ثابت یہ کرنا سی نا بھی حیات طیبہ چ واقعی فاسق ہے سی کنہ دی حیات ایک منٹ حسین امیر معاویہ سرکار دی ٹھیک ہے حالے تک نہ حضرت بریلوی سرکار دے فتوے تو یہ ثابت ہویا تے نہ اندا کوئی جواب آیا دوسری گل اگلی گل کہ امام علی مقام سرکار یزید دے خلاف کیوں نکلے ایک ہے بے عیب ہونا ایک ہے فاسق فاجر ہونا سمجھ آ گئی نا امام علی مقام سرکار آپ سرکار کس وجہ تو یزید دی حکومت نو تسلیم نہیں فرمایا آپ سرکار کو جدو پوچھا گیا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ فاسق فاجر ہے تاں میں دی بیعت نہیں کردا آپ نے فرمایا ہوا یزید اے یزید ہے نہ عارف ہو اسی انہوں جاننے ہیں اندے نہ پختہ عزم ہے نہ مروت ہے سمجھ آ گئی اور پختہ عزم نہ ہونا مروت نہ ہونا فسق و فجور ہے سمجھ آ گئی مروت عربی سے مروت کا لفظ اردو چ مروت پڑھ دے آخیا جاتا سمجھ آ گئی اردو چ مروت کیا جاتا ہے عربی چ مروہ پڑھیا جاتا ہے یہ علیحدہ گل ہے بھائی اتباع نو اتباع پڑھے ویسے لیکن میں نہیں بولیا سمجھ آ گئی تے پہلی گل ہے کہ استادہ دے موقف دی جیڑی گل سی نا کہ امیر معاویہ سرکار دی زندگی چ فاسق فاجر نہیں سی صحابہ کرام نے بیعت جسل کی تھی اس وقت فاسق فاجر نہیں سی سمجھ آ گئی جب کربلا لگی امیر معاویہ سرکار دے وصال تو بعد سمجھ آ گئی ایک دوسرا کسے تھان تے دکھا دیتا جاوے سانو کہ سیدنا امام علی مقام سرکار کو جتھے پوچھا گیا ہوئے کہ تسا بیعت کیوں نہیں کر رہے کہ آپ نے فرمایا بھی فاسق ہے میں فاسق دی بیعت نہیں کر بالکل ٹھیک ہے اے ایسا دکھا سکنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اسی انہوں جاننے ہیں اندے چ پختہ عزم نہیں تو مروت نہیں سب تو پہلے ایک تعین فرما دو استاد صاحب قبلہ دے موقع پر اعلیٰ حضرت موقف اسی اختلاف پیش کرنا ہے تو صاحب فرماؤ کہ استاد صاحب قبلہ دا کی موقف ہے جدید کس ویلے فاسق ہوا اسی تو خلاف پیش کرنا ایک تعین فرما دو اپنے باپ کے بعد دنیا تک پہنچ جانا سیدنا میرے معاویہ سرکار دے وصال تو بعد فاسق ہو جانا استاد صاحب قبلہ دی کوئی تحریر کوئی بیان اس تے کوئی تحریر کوئی بیان استاد صاحب کی ہے ایک منٹ ہے جو کچھ کیا ان کی وفات کے بعد کیا اس کا مطلب یہ نکلا کہ امام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات تو بعد
وہ فاسق و فاجر ہو گیا. قتل امام تو پہلا. بے شک تساں کر رہے ہو کسی امام نہیں لکھا. نہ نہ حیاتی دی گل ہے, حیاتی دی. اسی ثابت کرنا. جی اعلیٰ حضرت بریلوی رحمہ اللہ کو پوچھا گیا, سوال ہویا کہ یہ تعریر فرمائے کہ جس وقت یزید ملعون تخت نشین تھا, آیا وہ بھی اول الامر منکم میں شامل ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو اس وقت کون اول الامر تھا؟ اس کا جواب نہیں دیا. آپ نے فرمایا اول الامر میں ایسا قول یہی ہے کہ اس سے مراد علماء دین میں کما نص علیہ الزرقانی وغیرہ علماء دین ہے اول الامر سے مراد, نہ کہ سلاطین بادشاہ مراد ہی نہیں جن کے بہت احکام خلاف شرع ہوتے ہیں. یزید پلید کے وقت میں بکثرت صحابہ کرام اور تابعین عالم تھے, وہی اول الامر تھے, نہ کہ یزید بادشاہ بننے کا قابل ہی نہیں, وہی اول الامر. سبحان اللہ. پہلی گل ہے کہ یزید جس وقت خلیفہ بنیا سمجھ آ گئی, اس وقت آپ نے یہ فرمایا بھی یزید جڑا ہے اس وقت فاسق ہے سی صحابہ. ہاں جی ایک منٹ. دوسرا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ نے یہ تو با اجماع امت یزید تو افضل ہے سر. بالکل سمجھ آ گئی. جی بہت اچھے. یزید تو افضل ہے سر, سمجھ آ. اور اس واسطے ہی جہاں صحابہ کرام نے انکار فرمایا وے, ٹھیک ہے, انہوں نے اس واسطے بعد نے افضل مقبول فرمایا, بعد نے فرمایا لیکن اعظم تے مروت نہیں. ایک دوسرا اگر یزید ایک منٹ اگر یزید اس وقت اولے الامر نہیں سی تو 75 صحابہ کرام نے بیعت کیوں کی؟ سب تو پہلی بات ہے کہ انہاں دا بار بار سوال آ رہا ہے کہ یزید فاسق نہیں سی اس ویلے, جس ویلے تخت نشین نہیں ہوا, کیا اس ویلے تہاڈا موقف کی فاسق ہے سی؟ تسی اپنا بیان کرو. اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ دا حکومت دیتی گئی جیسی لفظ کریے اس تو پہلے جس لیے انہوں نے باپ زندہ سن حکومت انہوں نے دیتی سی. جی اصل تو انہوں نے باپ حیاتی چ ہے, لیکن انہوں دا موقف ہے کہ انہوں نے بعد باپ دنیا تو جاون تو بعد فاسق پا جی جی بلکہ اسی صراحت ثابت کر دیں گے. استاد صاحب دا نظریہ, استاد جی صاحب دا موضوعات صراحتاً ثابت کر دیں گے. بلکہ اتنے کئی لوگ تیار بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, کہ استاد صاحب نے بارہا تقریرہ دے اندر گل فرمائی ہے کہ اس کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس نے امام علی, سب سے پہلا اور سب سے بڑا کہ اس نے امام علی مقام کو قتل کیا, شہید کیا. سب سے بڑا اس کا یہ عیب, اور سب سے پہلا اس کا یہ عیب ہے. اس سے پہلے وہ بے عیب تھا, جس کو فاسق و فاجر نہیں تھا. یہ ہمارا پھر بار بار سوال آتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ہی بات پر لگے ہوئے ہیں. موقف ہے, موقف پورا بیان نہیں ہو رہا. موقف تا اسی کہنے آدھا موقف خود بیان کرو گے, پھر اسی کہاں بھی تسی موقف پورا بیان کر لیا استاد دا یا نہیں کیتا. میں تاں عرض کر رہا بار بار کہ اپنا موقف پہلے بیان کر لو. اسی کہاں گے استاداں دا پورا ہو گیا موقف یا نہیں ہوا. آپ پورا نہیں فرما رہے بیان جڑا لکھیا کو لکھیا تسی پڑھ لجے تانوں ساڈی زبان تے نہیں اعتماد تھا. لکھیا پڑھ لو. چشتی صاحب دا وکھا دیتا ہے بھی یزید جڑا نا امیر معاویہ سرکار دی حیاتی دے وچ فاسق فاجر نہیں سی, انہاں دے جان تو بعد ہویا. بعد جو ہویا اینا ثابت کرنا جدوں آپ جیندے سی تے فاسق فاجر. قتل امام تو پہلا, قتل امام قتل امام تے نہیں لکھا کھڑا, ایتھے نہیں لکھا کھڑا قتل امام. یعنی تہاڈا مطلب ثابت ہو کہ قتل امام تو پہلے فاسق فاجر نہیں سی. اساں یہ ثابت کیتا ہے کہ جس وقت آپ دے باپ زندہ سی اس وقت فاسق فاجر نہیں. تساں اے ثابت کر دو, اے ساڈے تے سوال تسی ایندا جواب تسی دیو بھی پہلے ہے سی, پہلے ہے سی ثابت تسی کرنا. سنو اسی اماماں دے حوالے دیاں گے کہ پہلے فاسق سی, تساں بھی امام دے حوالے نہ بولنا. ہن استاد صاحب قبلہ دا اپنا موقف ہو دیتے دلیل دینی ہے کہ فلانے امام نے لکھا نہیں سی. تساں ہن اعلی حضرت دا ایک باری موقف تے پورا کرو. ہن جے گل کرنی سی پھر کدوں پہ جا حضرت دا موقف بیان کر رہے ہیں بار بار جلی علی الکبائر وہ بھی دلالت کر دینے تخت نشین ہو گیا اول الامر نہیں سی. اور امام علی یہ تو مراد ہرگز نہیں کہ آپ دی زندگی دی یہ گل ہے. چلو ٹھیک. آپ دی زندگی دی گل ہے تے باقی علماء علماء کرام دے اقوال دسن گے کس دور دی گل ہے. جب تخت نشین ہوا وہ اول الامر میں نہیں تھا. اب دیکھنا یہ ہے وہ کب سے فاسق ہے, اس پر علماء کے اقوال بتائیں گے. سنو یہ بتائیں حضرت ابو ایوب انصاری رحمہ اللہ نے یزید کی امارت میں جہاد فرمایا ہے, وہ کس دور کی بات ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری کی تاریخ وصال کیا ہے؟
सैयदना अमीर मुआविया सरकार की हयात तय्यबा है। ये सवाल है, ये अहकामुल कुरान किताब है, इमाम अबू बकर अल जस्सास रावी, ठीक है, जो उनसे सवाल हुआ फ़इन कीला हल यजूज़ुल जिहाद माल फुसाक, क्या फासिकों के साथ रलकर जिहाद करना जायज है? कहते हैं फासिक नहीं था पहले। उनसे सवाल हुआ क्या फासिक, सवाल ये था इनका कि हजरत सैयदना अमीर मुआविया कि जिंदगी में फासिक नहीं था या नहीं जिंदगी में फासिक नहीं था। ये इनका है, वो जिहाद सुनो, इधर देखो, बिल्कुल इहो मुकब्बल है। हजरत अबू अयूब अंसारी हजरत अमीर मुआविया पाक दी जिंदगी शरीफ दे अंदर ओदे तहत गए ने। इवें आपको सवाल है, इमाम अबू बकर अल जस्सास दी किताब है हकामुल कुरान, हल यजूज़ुल जिहाद माल फुसाक, क्या फासिकां दे नाल रल के जिहाद करना जायज है? कीला लहू इन कान अहदुम मिनल मुजाहिदीन फइन्नहु यकुम बिफर्दि फजायजुन लहू इन युजाहिदुल कुफार व इन कान अमीरुल जैश व जुनूदु फुसाक, जायज है भावे ओ फासिक भी होवे। वक़द कान असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यगज़ू बादल खुलफा अल अरबा माल मराइल फुसाक, नबी पाक के सहाबा इकराम खुलफाए अरबा के बाद फासिकों के साथ मिलकर जिहाद करते रहे। वगज़ा अबू अयूब अंसारी मा यजीद अल-लईन, अबू अयूब अंसारी ने यजीद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के साथ मिलकर जिहाद फरमाया। सुभान अल्लाह। चुप चुप चुप, चुप करो जी। कोनी पट्ठे वड्डण वाले कोनी है, को आलमा दा भी हाल वेखी करे सुनदे पे गल उत्थे ही फसी पई है। नाले पता लगे भी हजरत साहब किबला ने किंज दे बंदे तैयार कीते नाल अल्हम्दुलिल्लाह तमीज नाल। सुनो मेरी सुनो, गुजारिश है सवाल जरा जनाब ने फरमाया सी ओंदा जवाब अर्ज किया इमामा दे कॉल दे जनाब ने हुणे साबित करना। हां जी, साबित एक इमाम दा कॉल पेश करना। सुनो हजूर हाजी साहब मेरी अर्ज सुनो, इन्हां दा जिहड़ा सवाल सी कि क्या सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी आप दी हयाती शरीफ के अंदर साबित करना वो असली यजीद फासिक फाजिर था या नहीं था, ऐसा साबित करता हकामुल कुरान ओंदा तुसी जवाब। एक मिनट ठहरो। दूसरी बात है कि साडा सवाल हाली फिर भी बाकी है, उसे तरह ओंदा जवाब भी दे करके जाना। पहली गल है कि गल अपनी शुरू हुई कि आला हज़रत सरकार के मौक़िफ़ को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। इमाम जस्सास की गल फिलहाल नहीं हुई। आला हज़रत सरकार ये फरमावन कि वो पहले सैयदना अमीर मुआविया सरकार के वक्त फासिक फाजिर सी। जी जी साबित तुसी आला दे ये साबित करके देना है, साबित करके देना है, किसी इमाम दे कॉल दे मुताबिक साबित करके देना है। सवाल ऐसी तुसा क्या आला हजरत दे खिलाफ है, आला हजरत दे खिलाफ दसा आला हजरत नु जड़ा मैं पीछे सवाल पेश कर गया कि जब यजीद तख्ते नशीन हुआ क्या ये उले उमर से था? आपने फरमाया नहीं था, सहाबा इकराम थे उस वक्त के। वो अब आला हजरत तख्ते नशीन से पहले इसको ऐबदार समझ रहे हैं, क्योंकि उली नंबर नहीं मान रहे, समझ रहे हैं। फरमाया उले नंबर से नहीं था, इस लायक नहीं इस लायक नहीं था। इसकी ताजीन इधर देखो, इसकी ताजीन कौन करेगा? आला हजरत के मौक़िफ़ की ताजीन कौन करेगा? कि आला हजरत पहले से समझ रहे हैं और उसकी ताजीन दूसरे इमामों के हवाले से होगी। कि आला ये हमने दे दिया हकामुल कुरान इमाम अबू बकर अल जस्सास का, आप एक इमाम का हवाला दें, एक इमाम का जिसने लिखा हो हयाते सैयदना अमीर मुआविया में यजीद फासिक नहीं था, एक इमाम का हवाला पेश करें, हम मान जाएंगे। जी आप फरमाइए। हाँ चलो जी पहली गल है कि अगर सैयदना अमीर मुआविया सरकार दे हयात तय्यबा यजीद वाकई फासिक फाजिर है सी ते सहाबा इकराम ने फासिक फाजिर दी बैत क्यों की? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ जी जी ਬਈ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਯਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਵੀ कैसे रूह नाल ताज चिश्ती साहब लिखिया, तुसी भी तो किसी इमाम दे हवाले नाल दियो बेशक चिश्ती साहब दी गल ठीक है, वो किताबां मंगवा ले ना जी, किताबां मंगवा ले ਕਿਤਾਬ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ। एक मिनट भाई ना ना बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये तो साडे उस्तादां दी गल है। हाँ जी हाँ जी ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਯਜ਼ੀਦ ਜੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ जी जरूर फरमाओ, आप बोलने लगे।
ਮੁਫਤੀ ਆਮਦ ਯਾਰ ਨਈਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੈਯਦਨਾ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਜ਼ੀਦ ਕਿਸੇ ਫਿਸਕੋ ਫਜੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਿਸਕੋ ਫਜੂਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਫਿਸਕੋ ਫਜੂਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਯਦਨਾ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਆਮਦ ਯਾਰ ਸ਼ਾਨ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਸ਼ਾਨ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ? ਕੰਮ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਵਾ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਆਪਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ। ਆਪਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾ जी बस गल मुकाओ जी। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ हजरत अमीर मुआविया सरकार तो बाद यजीद फासिक फाजिर होया है जी ते ओ गल है हजूर चिश्ती साहब की। बिल्कुल ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਇਮਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਹੈ, ਰਾਏ ਹੈ ਕੀ ਅਮਾ ਦੇਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ गल मुकाओ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਖਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਤਰ ਇਮਾਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਜੀ, ਇਮਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਵੀਆ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਯਾਤੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਲੈ अहकामुल कुरान इमाम अबू बकर अल जस्सास। ਸਾਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ठीक है ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ जी ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਬਾ ਬੈਤ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। बस एक ਚਲੋ हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो पुत्र ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ एक मिनट जवाब दे ना 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 ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ पहले सवाल का जवाब ने किया, जवाब आ गया। पहला सवाल किया तुसी कि क्या तख्ते नशीद यानी सैयदना अमीर मुआविया पाक की हयाती शरीफ में क्या वो फासिक था? ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੋ। सुनो साडा तुसी दूजा सवाल किया, हुन दूजा सवाल कर रहे हो कि अगर वो फासिक था जी जिस तरह तुसी ऐसी कह रहे हैं जी ठीक है, अगर वो फासिक था जिस तरह सैयदना फतावा रिजवी सी में इमाम अहले सुन्नत की दलील पेश की कि वो उलिल अमर से नहीं मानते, और उसके बाद यानी मुआवनत के लिए इमाम अबू बकर जस्सास का हवाला दिया। दो हवाले देवन तो बाद और भी हवाले हमारे पास मौजूद है, लेकिन बात एक और है। बात ये है कि अगर एक गल मनी जाए, एक सवाल का जवाब असी देता, दूजा जेड़ा सवाल है बैत यजीद वाला कि फिर सहाबा किराम ने बैत क्यों की, बस ऐसा सवाल है जी, ऐसा जवाब है। सुनो ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਰਿਜ਼ਵਾਨੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹਿਮ ਅਜਮਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ 3 ਕਿਸਮਾਂ। ਚੁੱਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ 3 ਕਿਸਮਾਂ। ਬਾਜ਼ ਉਹ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਬ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਬ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ रिकॉर्डिंग मौजूद है, रिकॉर्डिंग मौजूद। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾ ਇਲਮੀ ਸੀ, ਲਾ ਇਲਮੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਉਸ ਦਾ। ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਲਈਏ। जी जी सुन लो, जिसके वो पहलों होती है जिले बाद आपने ये भी दसे चिश्ती बोले फिर बाद में तो चिश्ती बोले ना, ये तो गल नहीं ना। आपकी गल नहीं, आप रद्द कर रहे हैं ना, आपकी गल को खुद रद्द कर रहे हैं। तहकीक नहीं, तहकीक अपनी गल नहीं रद्द कर रहे हैं ना। जी हाँ। वो नहीं है ये फिर बात नहीं गल ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ साडी गल पूरी सुनो। ਸੁਣੋ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਰਿਜ਼ਵਾਨੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹਿਮ ਅਜਮਾਈਨ ਦੀਆਂ ਸਨ 3 ਕਿਸਮਾਂ। ਬਾਜ਼ ਉਹ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਬ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। जिस तरह के सैयदना अमीर मुआविया पाक और हजरत मुहम्मद बिन हनफिया रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दे सामने गल कीती गई। आपने फरमाया यार मैनू ते पता नहीं, आपने अपने इल्म शरीफ दी नफी फरमाई। चिश्ती साहब दे लफ्ज़ में आपने नहीं फरमाया ऐब नहीं, फरमाया मैं नहीं जानदा। एक अपने इल्म दी फिस्क दी नफी नहीं कीती, ये नहीं फरमाया ऐब नहीं, मैं नहीं जानदा। और दूसरे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ओ सन दूसरी किस्म जिन्हां दे सामने ऐब ते खुल गए सन, लेकिन उन्होंने इस वजह नाल बायत कर ली कि अगर बायत नहीं करते तो साडे कोल ताकत नहीं, साडे कोल ताकत नहीं, फसाद पैना है, कत्लो गारत होनी जी जी मैं सुन रहा साडे कोल ताकत नहीं। दूसरी किस्म सहाबा इकराम दे सामने ऐब बाज दे खुले सन, उन्होंने इस वजह नाल बायत नहीं की थी कि साडे कोल ताकत नहीं, अगर उठांगे लड़ांगे कत्ले गारत होनी है, फायदा नहीं होना, नुकसान होएगा। जिन्हां सहाबा कोल ताकत नहीं है, जिन्हां समझा दूसरी किस्म हो। तीसरी किस्म हो सन ऐब भी खुले सन और उन्हां कोल खत आए, जिस तरह के हजरत इमाम आली मुकाम
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੂਫੀਆਂ ਦੇ ਖਤ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਇਤ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਇਤ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਪਾਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਵਾਲਿਆਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਬਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਰੁਖਸਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਫਿਤਨਾ ਅਗਰ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦਲੀਲ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਜ਼ੀਮ ਬਰਕਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸਤਾਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਹੁਣ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਬਾ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਫਾਸਕ ਫਾਜਰ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਫਿਰ ਆ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ? ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹੀ ਬੈਠ ਨਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਫਾਸਕ ਫਾਜਰ। ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਈ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਈ। ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, सारा कुछ बताएंगे। इधर देखो, हजरत सैयदना अमीर मुआविया पाक ने जब उसको बनाया वलीअहद, आपने उस वक्त की दुआ फरमाई। कहते हैं साहबा का क्या बनेगा? आपने उस वक्त दुआ फरमाई कि मैंने इसको वलीअहद तो बना दिया है, ऐ अल्लाह अगर ये मेरे इरादे के मुताबिक नहीं है, मैंने शफकत पिदरी की वजह से वो बना दिया, लेकिन अगर ये मेरे इरादे के मुताबिक नहीं, अल्लाह इसकी हुकूमत तोड़ना चढ़े। और वही हुआ तोड़नी चाहिए। तारीखुल खुलफा, ये है तारीखुल खुलफा, सुभान अल्लाह। ये सवाइकुल मुरका में भी यही लिखा हुआ है। जो इसमें बरी हो जाते हैं। ना वो ठहर मियां ठहर ਗੱਲ ਹੋ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਕੀ नहीं जी काम नहीं करना। खामोश जी, तुसी ना बोलो। ਵਾਹ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਉਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਗਰਨਾ ਤੋੜਨਾ ਚੜੇ। तोड़ना चढ़े। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਫਾਸਕ ਫਾਜਰ ਹੋਣਾ, वो अहकामुल ਫਾਸਕ ਫਾਜਰ ਹੋਣਾ, अहकामुल कुरान तो साबित करता है। ਨਾ ਫਾਸਕ ਫਾਜਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਪ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੇ ਸਹੀ ਰਵੇ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਜੇ ਸਹੀ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫਾਸਕ ਫਾਜਰ ਸੀ ਫਿਰ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂ? ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵਿया ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? जी हम कह रहे हैं, सुन ले। कहते हैं कि हजरत अमीर मुआविया की इस बात, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार की इस बात से वो फासिक साबित नहीं होता। ऐसे ही है। बात ये है कि हमने इमामों के हवाले से साबित कर दिया कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने जब उसके साथ रलका जिहाद किया वो फासिक था। अब सवाल हम पर ये लौटेगा जो तुमने लुटाया कि वो फिर हजरत अमीर मुआविया पाक का क्या बनेगा, सहाबा इकराम का क्या बनेगा? हमने 3 किस्में कर दी सहाबा इकराम की, और वो पुराने उस्ताद साहब के बयानात में मौजूद है। पुराने उस्ताद साहब के तस्दीक करो। सुनो और इसमें तारीखुल खुलफा और सवाए के मोरका वालों ने भी ये लिखा कि हजरत अमीर मुआविया को यकीन ना था उस पर, आपने दुआ फरमाई अल्लाह मैंने बना तो दिया, अगर ये मेरे इरादे के मुताबिक अगर मेरे इरादे के मुताबिक नहीं है तो इसकी हुकूमत यहाँ से ला इल्मी जाहिर हो रही, यहाँ से ला इल्मी जाहिर हो रही। मर जाए अगर मेरे इरादे के मुताबिक। आपके इस बयान से सुनो, हाँ जी हजूर, आपके इस बयान से ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵਿਆ ਲਾ ਇਲਮੀ ਚ ਲਾ ਇਲਮੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਪੁੱਤਰਦਾ। ਉਹ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਖਨੇ ਆ ਨਾ ਬਈ ਯਾ ਇਹ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਰਾਹ ਰਾਸਤੇ ਰਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਲਾਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਸਾਰੇ
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਓ ਬਈ ਮੈਂ ਬਣਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾ ਇਲਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋ اور استاد صاحب کہہ چکے ہیں ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਫਰਮਾਨਾ ਪਿਆ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਬਤ ਗਈ ਹੋ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਦ ਕੀਤੀ ਸਾਬਾ ਉਹ ਵੀ ਗਈ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਮੋੜ کہ استاد چشتی صاحب نے فرمایا ہے استاد کی گل ہے نا استاد چشتی صاحب نے ایک رسالہ لکھا ہے ان وچ لکھ دیتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ سرکار جب تک حیات وچ ہے سن ادو تک یزید وچ کوئی عیب نہیں پایا گیا انہاں دے جاون تو بعد وہ سارا کچھ ہویا ہے لیکن استاداں دا بھی کوئی حوالہ دے بھی کیڑے امام نال ہے کیڑی گل نال ہے کیویں ہے کوئی اے دا بھی تے ثبوت دیو نا یار سارے ثبوت تو منگی جانے ہیں بالکل بے شک ثبوت کڈی بیٹھے ثبوت بھی دینے پین سوال بھی یہ تواڈے موقف وچوں اے وی ثابت ہو جاسی پیچھے بھی بابے نہیں استاداں نے بولے کیڑے امام دے روح نال ہاں جی اس تو اگے بھی سارے سوال بڑے پے بہت سوال ہیں لیکن اسی پچھو ایک تھوڑا جہا پھر بیٹھ جانے ہیں کہ کیا پانچ امام دا سوال نہیں ایک امام دا کوئی والا کیڑے امام دے حوالے نال انہاں آخر انہاں اتی کتاب لکھی رسالہ جی وہ کوئی جواب دیتا گزارش ہے جی کسے دے حوالے گزارش ہے وہ انج جڑے آپ نے حوالے دیتے نے جڑے آپ نے حوالے دیتے نے وہ ساریاں کتاباں ہی توڑے لیا کے اگے رکھتے نے لے آنیاں چاہیے سی نہ وہ انج دی گل ہوندی اگر انج دی گل نہیں اصل جڑا چشتی صاحب دا موقف ہے انہوں پچھو کتاباں نے تصدیق کرنی ہے بالکل لیتے آنیاں سبحان اللہ ٹھیک ہے کیڑے تو اپن کوئی نہ مطلب جیڑی گل میں کتاب نہیں کہ میں زبان نہیں دے دو کتاب موبائل نے کیڑے کوئی گل کتاب دا وہ حوالہ ضروری تو نہیں میں زبان یار چھڈو درویش آپس وچ نہ گل بات کرو کون گل کردا پیا یار کوئی نہیں چوکھے بندے جو تھوڑی گھنی ہوندی رہندی لیکن وہ آپس کر رہے ہیں تھوڑی بہت اور امن ہے یار اللہ کا شکر ہے مہربانی تہاڈی یار کوئی اینے لوگ جو ہیں کو تھوڑا بہت احساس سبحان اللہ سوائے کے مہر کا سمجھ آ گئی یہ تو بعد جڑا نال رسالہ تطہیر الجنان واللسان صفحہ نمبر 458 پتر تو لائٹ پارو لائی کڑائیں گے کوئی اور کام پائی سارے بنا رہے ہیں مووی بھی بنا رہے ہیں برابر جو بنا رہے ہیں کوئی نہیں کوئی مسئلہ نہیں ویڈیو کر رہے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ ہونی ہے سامنے تے گل آوے سارے ویڈیو جائز ہوئی تے لے دے اسی ایویں کپی جانے میں تہاڈی کانڈ بھری بیٹھا ویڈیو تصویراں تا عالم بند کر دیا سارے دی آئیاں پਈਆਂ ضرورت پڑ جائز نہیں ایک اور گل ہے نا تسی عالم بھی نا 500 بندہ بیٹھو ایک جنا نہیں بولن دیندے نے تسی یہ جیڑی گل کر رہے جے نا جیڑی ہون جائز ہے تے فلاں ہے یہ انہاں نو کر رہے جے جنہاں نو اپنا بزرگ سمجھے خلاف بول رہے چشتی صاحب دی بھی ہو گئی ہے سید مراد علی شاہ صاحب دی بھی ہو گئی ہے اور جڑے بول رہے ہیں سارے اگر تسی فتنہ پانے کی کوشش کرو گل میں پوری کرنا
ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਇੰਤਹਾਈ ਕਮੀਨੀ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਾਸਰਾ ਨੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਆਪਸ से बैठ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਆ ਨੇ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਬਲਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਚੜਾੜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸੈयद ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸੈयद ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਮੀਨੀ ਹਰਕਤ ਉਹਦਾ ਸੈयद ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਆਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਉਸਤਾਦ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਸਾਰੇ ਮਹਿਫਲ ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆ ਮਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇੰਜ ਦਾ ਮੁਨਾਸਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਦਰ ਮੀਆਂ ਸੋਹਣਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਣੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਜੋ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਬਾਕੀ ਨੋਲਾ ਛੱਡੋ। ਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸੈयद ਵੀ ਹੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਸ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜੀ। 5-6 ਗੱਲਾਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਆਦੇ ਯਾਰ ਕੌਣ ਖਿਲਾਫ ਕੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਚਾਹ ਦੱਸੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਜਮਾ ਬਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜਮਾ ਬਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹ ਅਗਰ ਸੈयद ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਦਲਾਇਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਮੈਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੀਤੀ ਕਰ ਛੱਡਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸਨ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਆ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸका ਜੀ ਇਹ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਅਗਰ मोहतरम ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੋੜਦਾ ਸਾਡਾ ਵਾਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ 2 ਕਰਜ਼ ਵਾਲੀ ਬਾਕੀ ਨੇ ਚੁਕਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਖਿਲਾਫਤ ਤੋਂ ਦਸਤਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਖਿਲਾਫਤ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੁਮਾ ਅਜਾਬਹੁ ਮੁਆਵੀਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵੀਆ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਂ ਬੇਕਾ ਇਮਰੋਂ ਨਾਸਿਰ, मेरे वास्ते खैर खा बंदा केड़ा है? काला माली इलाई का हाजत ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਾਲਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੋ। ਲਮ ਯਬਕਾ ਇਲਾ ਇਬਨੀ व ਅਬਨਾਉਹੁਮ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ ਬਾਕੀ। ਫਰਮਾਇਆ व इबनी अहक्क मिन अबनाए, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਸੈਯਦਨਾ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਯਾਨੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਾਸਕ ਫਾਜਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਕਦੇ ਨਾ ਫਰਮਾਦੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਹਾਬੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਏਡੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬੋਲੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਜੀ देखो ये अगर ठहरो अगर बोलने लगे आप पूछ लो और बोलो। ਦੂਸਰਾ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾ ਗਿਆ ਬੈਤ ਕਰੋ, आपने फरमाया ये कैसरो किसरा दा तरीका असा नहीं करते, ए फलां तरीका असा नहीं करते, ए अफजल मफजूल दा मसला असा नहीं करते। किसी एक सहाबी ने इस गल ते इतराज नहीं किया असा बैत ता नहीं करते
ਇਹ ਫਾਸਕ ਫਾਜਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। गल पूरी होगी सर। हाँ जी, ये तो तुसी ये साबित करना है। किसी एक सहाबी ने कहा मैं बैत ता नहीं करता, मैं बैत ता नहीं करता, ये फासिक फाजर है। हजूर गल पूरी होने दो। मैं पहले भी अर्ज कर चुका सहाबा इकराम दियां 3 किस्मां सन। सहाबा इकराम दा मौकफ क्या इमामां नूं समझ नहीं आया? क्या जेड़े इमाम अबू बकर अल जस्सास ने 230 हिजरी च उन्हें किताब लिखी, उन्होंने समझ नहीं आया वो फासिक है सी या नहीं सी। वो फिर लिख रहे हैं कि जो हजरत अबू अय्यूब अंसारी जिहाद किया है फासिक सी। क्या इमाम किसी को पता नहीं लगे कि सहाबा इकराम दा सरातन एक किसी पासों लभना ना लभना इस गल की दलील नहीं कि फासिक नहीं सी। मैं पहले कह गया कि सहाबा इकराम दी किस्मां सन और इमामां दे हवाले नाल असीं साबित करांगे कि फासिक सी और हजरत अमीर मुआविया सरकार भी शक विच है सन, इल्म नहीं सी। ए लफ्ज़ लिखे खले ने सवाए के मोरका जो ना खोली है। आपने फरमाया इस मकाम तक जो आपने जो बनाता ना, आपने फरमाया इसकी मदद फरमाया अगर मैंने शफकत पिदरी की वजह से किया और वो उसका आल नहीं तो उसे मकाम तक पहुंचने से पहले मौत दे दे। आप साकित सर हजरत अमीर मुआविया पाक ने लफ्ज उन्होंने भी बना दिया लेकिन ऐल नहीं, जे नहीं नहीं गल नहीं, तोड़ ना चढ़े जी उन्हां दी लाइलमी सी। शाकिच सन लफ्ज़ साबित करें, उन्हें में शक का निकाल करें। लफ्ज़ भाबियां दी रट नहीं, लफ्ज़ साबित करें। ले भाबियां दी रट नहीं लानी, लफ्ज़ साबित। तुसी जोर ना बोलो, एक मिनट खामोश हो जाओ मेहरबानी। आप दा दुआ फरमाई आप सन शाकिच आप सन, मैं पहले दसे आप ला इल्म सन, आपको इल्म आप तक गल नहीं सी पहुंची, बाहर नूं पता सी। आपने बना दिया फिर दुआ फरमा दी अल्लाह सोहणिया मैं बना ते दिता है शफकत पिदरी दी वजह नाल, पाप होने दी वजह नाल मैं उन्हें बना ते दिता है। अगर इस दाल नहीं तेरी हुकूमत तोड़ना चढ़न तो पहले मर जावे। हजरत अमीर मुआविया पाक इन्ने चिबरी हो जाते ने, आप भी अगर ये हाल नहीं तो अल्लाह सोहणिया मर जावे। आपने दुआ फरमाई से आप इन्ने चिबरी हो जाते बरी हो जाओ, बड़ी हो जाने ये साबित नहीं हो रहे तो फासिक फाजिर सी। एक मिनट भाई, एक मिनट ये आलमा का मसला है, उसूल ना बदलो ਤੁਹਾਡੇ पहली बारी आपा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ। फासिक फाजर ते नहीं अला इल्मी ते फिर जे वो है सी इस गल दे अहले तो क्यों फरमाने पैन भी है फिर मर जावे। फिर मर गया उसकी मर गया कोई नहीं चढ़ी। अगर यही सवाल है, अगर यही सवाल है ला इल्म अगर भी इस अहल ही नहीं तो फिर आपने बनाया क्यों? आपने ला इल्मी दे ना ना शाकिच सन ला इल्मी सन लफ्ज़ शाकिच सुनो शाकिच सन यानी पाक दा अजे तक ना होया, पाक ना होया, पाक इमाम दे रहे हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने वो इमाम लिखता पाक ना ना ये कहना पाक है। इमामां दे हवाले नाल ਅਸੀਂ पाक साबित कीता है। जेड़ा ये साबित होया ना भी इमाम पाक करबला वल्ले गए, करबला वल्ले गए जी, इमाम पाक करबला वल्ले गए, उन्हां दे सदा उन्हां दे उधर बुलावन थे। उस वक्त सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि अजमाइन आप नाल ना गए, आप नाल ना गए। अगर इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु उधर बाकियां नाल साबित होया है, बाकियां नाल साबित होया है, अबू बकर जसद में साबित होया है। का मतलब है ना तो ना होया ना हर बात से नहीं ऐसे गौर तुसी कोई जवाब सही तरीके दे ही नहीं सके। फासिक फाजिर वाजे लफ्ज़ में नहीं साबित कर दिया। इमाम अबू बकर जस्सास दी हवाला देंगे। गल आला हजरत बरेलवी भाई साहब गौर करो, एक ही गल कर रहे थे फासिक फाजिर साबित नहीं कीता। आला हजरत बरेलवी इमाम तो तुसी कीते उस इमाम गल आला हजरत बरेलवी किसे इमाम तो करो, किसी इमाम तो करो। किसे इमाम ओ इमाम तो कीते बैठे खुदा ही गल ओ इमाम तो कीते बैठे तुसी नहीं कर, तुसी इमाम दा हवाला दियो। सुभान अल्लाह। वाला दो किसे इमाम का सानू ਅਸੀਂ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝਣਾ। सुनो भाई साहब, ये हाली तक कितने कर हाली तक ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ चिश्ती साहब ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਇਤਨਾ ਮਵਾਦ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ चिश्ती साहब ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। देखो जी, ਉਹ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। देखो जेड़ा तुसा इमाम जसास की गल कर रहे हो, हां जी इधर देखो आला हजरत ने जिसने उन्होंने फिस्को फजूर गिने ने उनदे च आ भी लान सी, आ भी लान सी, आ भी लान सी। उस वक्त जेड़ी पहले दी गल उनदे विच कोई ऐसी गल नहीं आई खली कि उनदे च आ है सी, उनदे च आ ऐब है सी, कोई ऐब साबित किया नहीं गया, कोई ऐब साबित नहीं होया। और साबित कर और दे देना हवाला एक और दिन पहले साडी की तकदीर नो फेरा पै गया, साडा जुग्गा उजड़ना, आटा गुनदी हल्दी क्यों पई है, विचों शहद तां निकलदी कोई नहीं पई। मैं तां खासा तबारक वाली
नवा वाला देना है हाजी साहब ने आपको नवा वाला दिया ਮੇਰੇ ਕੋਲ ठीक फरमा रहे ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਲਮ ਦੀਨ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਰੱਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਰਾਹ ਭਾਈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੇਵੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੈ एक मिनट हाजी साहब फरमा रहे ने सानू मुखातिब होके कि उलमा वजात करो कि सानू केड़े रस्ते ते ले जाया जा रहा। हाजी साहब को दोबारा सवाल सुन लो उसका जवाब ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਤੇ ਦੋ ਇਦੋਂ ਟੈਟ ਰਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪਵੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੂੰ ਚਰਾਂ ਕੋ ਕਰਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੱਲਣ ਵਾਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਚ ਰਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ एक मिनट हाजी साहब नु सालिस चुनिया दोवां फरीकां दे उलमा ने हाजी साहब तो इलावा तीसरे फरीक नु इजाजत नहीं है बोलने दी। ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈंने ਤੁਸੀਂ मैं ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਬਸ ਛੱਡੋ सुनो पहली बात ये है कि हमने इमाम अबू बकर अल जस्सास की किताब से हवाला पेश किया है कि हजरत सैयदना अमीर मुआविया सरकार की हयाती में ही फासिक था। इधर से एक हवाला भी नहीं आया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਸਕ ਹੈ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਬਿਆਨ ਕਰੋ दसना सारा कुछ दसांगे। पहली तुसी नफी दे अंदर एक हवाला ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਰੇਲਵੀ ਵੀ ਕਹਾ जी भाई साहब गौर करें। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਜੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਮਾਵੀਆ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ आदमी फिस्क साबित करो ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਰਾ ਜੇ हवाले ना कर दो चुप ਉਹ ਸਾਥੀ ਮਾਮਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢੀ ਬੈਠੇ वो कहे इमाम कहे कि वो फासिक नहीं था जी किसी इमाम का हवाला दें आप। किसी एक इमाम का। हमने दे दिया कि ਹਾਂ फासिक ਆਮ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈਗੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਨ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਮੁਫਤੀ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਨਈਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੈਯਦਨਾ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਯਾਤ ਤੈਯਬਾ ਚ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਿਸਕੋ ਫਜੂਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਖੜੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਜ਼ੀਦ ਫਾਸਿਕ ਫਾਜਰ ਹੈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੈਯਦਨਾ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਸਹਾਬਾ کرام ਐਸਨ ਜਾਂ ਤਾਬਈਨ ਕੋ ਹੈ ਸਨ ਸਹਾਬਾ کرام ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਨ ਜਾਂ ਤਾਬਈਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਨ ਕਿਸੇ ਸਹਾਬੀ ਜਾਂ ਤਾਬਈ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ کہ انہوں فرمایا کہ واقعی فاسق ہے سی ایک دوسرا ٹھیک ہے صحابہ کرام دے 3 جماعت ایسن جنہاں نے بیعت کیتی لیکن جی گل ایویں ایک منٹ میں تہاڈی گل جویں او صحابہ کرام نے 3 جماعت ایویں ہی گل سنو جی اگے سنو جی اچھا وہ جنہیں کہہ رہے ہیں جڑے صحابہ کرام نے انکار فرمایا ہے بیعت دا وہ قول انہاں دے انہاں فسق دی وجہ تو انکار فرمایا ٹھیک ہے جی کسے ایک صحابی دا یا خود امام علی مقام سرکار دا بیان ہو جاوے کہ انہاں فرمایا بھی یہ فاسق ہے تاں میں بیعت نہیں کرنا गल मुके एक मिनट سمجھ آ گئی کسی صحابی پاک فرمایا کہ آپ سرکار نے یہ نہیں فرمایا فاسق ہے تاں بیعت کرنا लो जी सुन लो जी ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੇਖੋ اور ایک منٹ بولن تو پہلے ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਗੇ غور نال خاص صاحب جیڑا استاد علی احمد صاحب نے ہن نواں سوال کیتا ہے جواب اس عوام غور نال اس گل نو سن تے تے ذہن وچ رکھ تے جواب سنے سنے ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے یہ کتاب ہے تکمیل الایمان شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی سبحان اللہ یہ وہ امام ہے جن کو ایک رات میں 100 مرتبہ رسول اکرم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے لکھا بعض علماء اہل سنت یہ اس کا صفحہ نمبر 178 بعض علماء اہل سنت تو یزید کے معاملہ میں بھی توقف سے کام لیتے ہیں مگر بعض غلو افراد کی وجہ سے اس کی شان و منزلت بیان کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں چونکہ وہ مسلمانوں کی اکثریت کی بنا پر امیر مقرر ہوا تھا
इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जरूरी था कि उनकी इताअत करते। कुछ लोग ये कहते नाउज़ हैं बिल्लाहि मिन हादल कौल व मिन हादल इतिकाद। अल्लाह ताला इस कौल यजीद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला इस कौल तुसी अल्लाह दी पनाह मांगने। यजीद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के होते हुए अमीर हो कैसे सकता है? और मुसलमानों का इजमा इस पर किस तरह वाजिब आता है, जबकि उस वक्त के सहाबा इकराम और सहाबा इकराम की औलाद जो भी मौजूद थी उसकी इताअत से बेजारी का ऐलान कर चुके थे। मदीना मुनव्वरा से चंद लोग, ऐ देखना भी सहाबा पाक की फरमाया, मदीना मुनव्वरा से चंद लोग उसके पास शाम में जबरो इकराह से पहुंचाए गए थे। धक्के नाल उन्होंने भेजा गया, जाओ बैता करो, जबरो इकराह से। मगर यजीद के नापसंदीदा आमाल को देखकर वापस मदीना चले आए और आरजी बैत को फसख कर दिया, बैता तोड़ दिया। थोड़ा सुना आगे, चलो आगे आगे पूरा पूरा। और उन लोगों ने बरमला कहा कि वो खुदा का दुश्मन है, शराब नोश है, तारके सलात है, जानी है, फासिक है, मुहर्रम से सोबत करने से कभी बाज नहीं आता। ये सहाबा ने बयान किया जो मदीने से वापस, जो मदीने की तरफ वापस। शेख साहब ने अपनी किताब में शेख जवाब दो। ये क्या अमीर मुआविया सरकार दी हयाते सही बात है या बाद है? ये बात है, सवाल पहले दा देखो, सवाल पहले दा एवें नहीं ना करो, बाद में कोई इनकार ही नहीं किया जा रहा, बात पहले दी। देखो कैसा इल्जाम, कैसा इल्जाम लाया जा रहा है। अच्छा बात और करें, पहली बात एक मिनट मैं जवाब देता हूँ इसका। इनका सवाल ये है कि सहाबा इकराम या ताबईन से फिसक साबित करें जदीद का। ये सहाबा ताबईन का मसला है। मेरी बात पूरी होने दे। रहा मसला भी पहले का है या बाद का, वो इमाम अबू बकर अल जस्सास की किताब से हमने साबित कर दिया। वो पहले भी फासिक था, सहाबा गए, उन्होंने आमाल देखे, वो वापस आए मदीना की तरफ, कहा हम नहीं मानते इसको। जो इमाम तो पहले ना साबित होया, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਬਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਮੇ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਵਾਲਾ ਦਾ ਇਮਾਮ ਦਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ। ਜਾਓ ਅਦਮੇ ਫਿਸਕ ਸਾਬਤ बस ਕਰੋ। भाई बस काम नेड़े लग गया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਲ ਹਵਾਲੇ ਹਮਾਰੇ ਸਭ ਢੇਰ ਲੱਗ ਰਹੇ हैं। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ सारा मौका बयान कर दो उस्ताद जी, मेरी गल सुनो, सारा मौका बयान करोगे। चिश्ती साहब का जरा मौका पहले आ गया ना, अपने वास्ते काफी है। मजीद कोई उन्हें गड़बड़ नहीं करना, साढ़े वास्ते काबिल एहतराम। सुन लो, अगर तजाद आया जे कोई इधो अधो को हस्तियां थोड़ बहुत कर रही हैं ना, एक मिनट सुन लो, आप उस पासे आने। एक ते उन्होंने जी फरमाया उस्ताद अली अहमद साहब होना भाई यजीद जेड़ा है ना जी वो अमीर माविया तो बाद है, पहला ठीक सी, इन्होंने भी चाहिए भी किसी इमाम की रूह नाल दसे। बिल्कुल जी, ठीक है। दूसरा ना क्या कि कोई एक सहाबा किराम साहबी मिसाल के तौर पे उन्हें साबित कर दिता सहाबा तो बिल्कुल वापस चलेगा मदीने। दूसरा उन्हें क्या है भी हजरत अमीर माविया दी जिंदगी दे विच ओनू गलत उस इमाम तो साबित कीती बैठे। बिल्कुल खान साहब जी जी, आपा बैठे इक्को अपना वेड़ा है, इक्को आपा हुण तुसी मैनूं दसो भी इहदे च गल किहड़ी रही। हाजी साहब छोटी जी मेरी एक गुजारिश नाल हो रहा है। एक इमाम तो भी कीते बैठे हैं, एक मिनट साहबा तो भी कीते बैठे हैं, उस्ताद अली अहमद साहब एवें चल हाजी साहब हुंदी पई है सैयदना अमीर मुआविया सरकार दी जिंदगी दे विच इसे एक मिनट नहीं मैं समझी उस्ताद जी मेरे अगर वो जिंदगी दे विच आ जरा इमाम साहब लिखदा पिया खुतबाते मुहर्रम दे अंदर अलामा जलालुद्दीन अमजदी फरमाते ने, आप तो सवाल किया गया अमीर मुआविया तो भी तोड़ा, आप तो सवाल तोड़ा बेटा शराब पींदा है, आपने फरमाया बकवास बाजी
उसका जवाब हम पहले दे चुके हैं। ये क्यों इलम हद लगी इलम ना था ना 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 ज्यादती ना करें ना 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 इसलिए आप फरमा रहे हैं आप खुद फरमा रहे हैं अपने बेटे के बारे कि ऐसी बकवास ना करो ते जेड़ी गल असी की थी वो इमाम दी नहीं जेड़ी गल असा कर रहे हैं मुआविया दी जिंदगी दे विच जी जिंदगी दे जी लेकिन हरी साहब मैं छोटी अर्ज कर लवां छोटी जी मेरी आपने फरमाया ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਸੁਣ ਲਓ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਯਾਰ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਫੈਸਲਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਸੁਣ ਲਓ फैसले दी मेरी जरूरत नहीं ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਸੁਣੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਯਾਰ ਸੁਣੋ ਅਰੇ ਸੁਣੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਸੁਣ ਲਓ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਹੋਏ ਖੜਦੇ ਨੇ ਦੇ ਜਵਾਬਾਤ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਇਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਇਹ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਦਿਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਈ ਹਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਤੋੜਨੇ ਨੇ कारी कुरैश दी बैत हजरत साहब किबला तो तुसा तोड़ाई इंदी तोड़े कोल की दलील सी तुसा मैनू भी किया तुसा इनकार करो भी मेरे नाल गल नहीं कीती कि चिश्ती साहब तो बंदे तोड़ो बैता तुसी हजरत साहब किबला तो जेड़ियां तोड़ाइयां ने हजरत साहब किबला तो बैता जेड़ी तोड़ाइयां ने तोड़े कोल शरी दलील की है जबकि कल तक उस्ताद शाह साहब फरमा रहे ने ख्वाजा साहब मेरे मुर्शिद ने मैं उन्हां दा मुरीद हां तुसा कौन जे बैता तोड़ाण वाले तेरी की जरूरत नहीं है तू इवें बैता तोड़ाण तुसा चलो जनाब जनाब कौन होंदे हो बैता तोड़ाण वाले सानू जवाब दिओ ख्वाजा साहब वो जिन्ना जग नू अदब दिता गैरत दिती हया दिती जिन्ना एडे वड्डे बुजुर्ग तैयार कीते तुसा ये गल करो कि उन्हां तो बैत तोड़ी जावे सारे पता मुख्तसर सवाल पेश करो जी हेलो बस भाई